مسافر بنام قیدی نمبر 804 کوئی سہیل وڑائچ صاحب اب مشورہ جو دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، یہ ممکن ہوتا دکھائی دیتا ہے؟ سیاست ممکنات کا نام ہے بھٹی صاحب۔ عمران خان صاحب کو آپ بھی جانتے ہیں، اور جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا؟ یار بھٹی صاحب، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، خان صاحب نے اپنی پوزیشن ماضی میں نہیں چینج کی۔ عمران خان کوئی درمیانی رستہ لے گا؟ 9 مئی کے اوپر خان صاحب کے ساتھ معاملہ طے ہو گئے ہوئے تھے، 1.5 کے اوپر آ کے کہانی پھنس گئی۔ یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ جب خان بولے گا تبھی پتہ لگے گا کہ کچھ بولا جائے۔ خان صاحب کے پاس کوئی آلٹرنیٹو تو ہے نہیں۔ شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی صاحب کے بارے میں تو خان صاحب تک کسی کو بھی یقین نہیں تھا، اور وہ کھڑے رہے، باقی سارے غائب ہو گئے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس کیا کوئی چوائس ہے اس کے علاوہ؟ مریم نواز وزیر اعلیٰ بن جاتی ہیں اور وجہ ان کی ہوتی ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں، تو یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ مجھے سب سے بڑی ایشو یہی ہے کہ بھئی آپ نے جب بھی کرنا ہوتا ہے، شریف خاندان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کیا؟ ان کے ڈی این اے کے اندر یہ ہے کہ جناب ان سے بہتر حکمران کوئی نہیں ہو سکتا۔ عمران خان صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ایک چیز بڑی کامن ہے کہ دونوں نے حکومت کے اندر آ کے سب سے پہلا کام جو ہے نا وہ سب سے بڑا عہدہ ہی لیا ہے۔ کسی کی انٹرویو کی خواہش ہے ابھی؟ عمران خان صاحب کا دوبارہ انٹرویو کرنا چاہوں گا میں، آرمی چیف کا انٹرویو کرنا چاہوں گا، نواز شریف صاحب کا میں نے انٹرویو نہیں کیا ہوا، میں وہ کرنا چاہوں گا، زرداری صاحب کا انٹرویو نہیں کیا ہوا، وہ کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ نے ڈنر پلس فلم کا پروگرام بن گیا ہے، ان تینوں میں سے کسی ایک کو لے کر جانا ہو تو کس کو ساتھ لے جائیں گے؟ غریدہ فاروقی، انیکا نثار، کرن ناز؟ میں ارشاد بھٹی کے ساتھ جانا پسند کروں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے فلم کے چلنے کے دوران آپ جس قسم کے کامنٹ کریں گے نا تو فلم اگر بورنگ بھی ہوگی تو ایکسائٹنگ ہو جائے گی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سوال پوچھے ہیں میرے جو آج کے مہمان، انہوں نے سوا ستیہ ناش کر دیا ہے میرا، سوال پوچھ کر، اور ایک معصوم سی شکل بنا کر سوال بڑا مشکل پوچھ لیتے تھے، اور میں پھر اس پہ تیاریاں کر تو میں نے سوچا کہ اگر یہ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں تو مجھے بھی تو اللہ موقع دے گا کہ میں ان سے سوال پوچھوں گا، تو آج اللہ نے موقع دے دیا ہے۔ لمبا چوڑا تعارف کروانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ بہت ساری باتیں کرنی ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں، بہت سارے معاملے ہیں، اور بہت ساری ان کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ ان سے کرنی ہیں۔ میرے ساتھ ہیں آج میرے دوست، میرے بھائی، اور ہمارے لیے ایک موٹیویشن کیونکہ اپنی زندگی میں ذاتی زندگی لے لیں، صافتی زندگی لے لیں، اور ایز اے ہیومن بینگ لے لیں، ہم واقعی یہ موٹیویشن ہے، اور ان کو دیکھ کر، ان کو سن کر بہت مزہ آتا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ میرے ساتھ ہیں منصور علی خان، میرے بہت پیارے دوست، میرے بہت پیارے بھائی، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ السلام علیکم بھٹی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، فارمل نہیں ہوں، کیا حال ہے بھٹی؟ ٹھیک، ہاں، یعنی یہ ٹھیک ہے۔ نہیں، میں اس طرح آپ سے کبھی بھی بات نہیں کرتا، نہیں، بھٹی صاحب کی بات کرتا ہوں۔ نہیں، وہ تو ٹھیک، وہ تو آج وہ والا فارمیلٹی نہیں، آج فارمیلٹی نارمل۔ ٹھیک۔ اور یہ میں نے بھی جو منصور علی صاحب یہ کہا، یہ بھی میں معذرت چاہتا ہوں، منصور بھائی میرے ساتھ، لوگوں کو تو نہیں پتا نا کہ ہم کس طرح آپس میں بات کرتے ہیں، کس طرح کرتے۔ اور انہوں نے میری ایک جاسوسی بھی کی تھی، اور ان کو میرے کمرے کا بھی پتا تھا، ہوٹل کا بھی پتا تھا، کمرے کا بھی پتا تھا، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ شادی کر لینی چاہیے۔ تو آپ سب سے پہلے تو بات وہی کہ آپ کو ایوارڈ ملا، مبارک ہو۔ شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ یہ مارکہ حق کا ایوارڈ ہے نا؟ مارکہ حق کے حوالے سے، اور تمغہ امتیاز ہے؟ تمغہ امتیاز۔ تمغہ امتیاز، ویسے یہ تو چلو مارکہ حق ہے، اور آپ نے بڑا اچھا کام کیا، کمال کا کام کیا، یعنی مجھے نہیں لگتا، حالانکہ یہ وہ ایونٹ تھا یا یہ وہ چیز تھی کہ جس میں ہم سارے بھی بغیر وردی کے سپاہی تھے، جی ہاں، اور اللہ نے بڑی فتح دی ہمیں، لیکن آپ لیڈ کر رہے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ وہ اینگل لا رہے تھے، وہ محنت کر کے سامنے لا رہے تھے، تو آپ ویل ڈیزروڈ ایوارڈ ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر میرا سوال یہ ہے کہ کیا صحافیوں کو ایوارڈز لینے چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے بھٹی صاحب۔ ہم نے جب مجھے پتہ لگا نا، مجھے تقریباً 24 گھنٹے پہلے فارملی انفارم کیا گیا کہ جی یہ ایوارڈ ہے، تو میرے سب سے پہلے میں نے اپنی ٹیم سے بھی اس پہ رائے لی، جو ٹیم اس وقت کمرے میں موجود ہے ہمارے یوٹیوب کے حوالے سے، یا میرے پروگرام کی ٹیم ہے، میں نے ان سے بھی ڈسکس کیا کہ کیا یہ کرنا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے۔ تو اس میں صرف ایک اینگل جس بارے میں مجھے انفارمیشن ملی نا، وہ یہ تھی کہ یہ مارکہ حق کے حوالے سے ہے۔ یہ آپ کے پچھلا صحافتی کریئر کیا تھا، آپ کے نظریات کیا ہیں، پولیٹیکلی کیا ہیں، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق صرف جنگ سے۔ اور
یہ تمام ایوارڈز جو دیے گئے ہیں, چاہے وہ سروسز کے افراد ہوں, چاہے وہ جرنلسٹ ہوں یا بیوروکریٹس ہوں, انہوں نے جو کردار اس پورے ایپیسوڈ میں ادا کیا یہ صرف اس کے لیے دیے جا رہے ہیں. تو پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میری ٹیم نے بھی مجھے کہا کہ جی آپ کو لینا چاہیے یہ, جس کے بعد یہ فیصلہ کیا. شاید اگر یہ دوسری کیٹیگری میں ہوتے جو عام طور پہ 14 اگست کو اناؤنس ہوتے ہیں یا 6 ستمبر کو 23 مارچ کو دیے جاتے ہیں, تو ہو سکتا ہے شاید میں نہ لیتا, لیکن صرف اس کی وجہ سے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر. نہیں, یہ تو ایک ڈفرینٹ فیلنگز ہیں, ڈفرینٹ قسم کا ماحول ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. یہ بھی ایک بلکہ پرائیڈ ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ میں نے حصہ لیا اور اس کا مجھے ایوارڈ ملا. کئی جرنلسٹ ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے, ان کا پورا کریئر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی کریئر میں موقع ہی نہیں ملتا کہ کوئی جنگ بھی آئے. ہاں, جبکہ ایکچولی اللہ کا شکر ہے جنگ تو ہونی نہیں چاہیے, لیکن آپ کو اگر ایک وار رپورٹنگ کرنے کا موقع ملتا ہے تو یہ تو پھر اس پہ, اور اس کے اندر پھر اگر آپ سرخرو ہوں, ابھی آپ نے خود فرمایا کہ بڑی محنت کی اس کے اوپر ہم نے, ایسے دن بھی گزرے کہ دن میں صرف 2 گھنٹے سونے کا موقع ملتا تھا, تو اللہ کا شکر ہے. لیکن آپ یہ مجھ سے متفق ہیں کہ صحافیوں کو ویسے ایوارڈز نہیں لینے چاہیے؟ میرا نہیں, اب بھٹی صاحب یہ اس پہ کامنٹ کرنا نا میرا خیال میں میری طرف سے یہ زیادتی ہوگی کہ ایک شخص جو ایوارڈ لے چکا ہے, ایون تو اس کی ریزن کچھ اور ہے. نہیں, یہ تو ڈفرینٹ ہے. اگر نہیں, میں پھر بھی نہیں کروں گا بھٹی صاحب, میرے پاس اب وہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ میں کسی کو لیکن میں اور آپ اگر ہم دونوں اپنی ذات کے حوالے سے دیکھیں تو میں تو بالکل نہیں لینا چاہوں گا کبھی بھی. ٹھیک, کبھی بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری حکومتیں کوئی اتنی غیر جانبدار نہیں ہوتی کہ وہ خالصتاً جرنلسٹ کی خدمات کو دیکھ کے ایوارڈ دے رہی ہیں. میرے خیال میں تو اس کا کوئی اور بھی میکنزم بننا چاہیے, اور میں تو ہمیشہ اپنے سینئرز کی طرف دیکھتا ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ سینئرز یہ بات ڈیسائیڈ کریں رادر دین گورنمنٹس ڈیسائیڈ کریں. ہمارے جرنلسٹ سینئرز ڈیسائیڈ کریں کہ یار کون ڈیزرو کرتا ہے یا کون نہیں کرتا, میری رائے میں. ہاں, اور میرا تو یہ خیال ہے نہیں لینا چاہیے صحافی کو. اور صحافی کا کیا کام ہے ایوارڈ لینا یا صحافت کے ذریعے عہدے لینا, یہ تو بالکل نہیں لینا. عہدوں کے تو خیر بہت ہی زیادہ میں خلاف ہوں, مجھے تو اس سے بہت زیادہ ایک پرابلم سچویشن ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ میں ابھی ایک ہمارے بڑے سینئر ہیں, میں ان کا ایک کامنٹ دیکھ رہا تھا, انہوں نے کیا اسی حوالے سے, ان کو ایوارڈ نہیں دیا گیا تو اس پہ انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ مجھے نہیں ملا اور مجھے نہیں نامنیٹ کیا گیا, لیکن وہ ماضی میں حکومت سے عہدہ بھی لے چکے ہیں. تو میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ انہوں نے, کون ہے سینئر, چھوڑے اچھا نہیں لگا آپ نے کہا کہ نئی کنٹروورسی. نہیں بات یہ نہیں, میں بلا وجہ کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن مجھے اس کامنٹ پہ بڑی حیرانگی ہوئی کہ آپ نے ماضی میں حکومت سے عہدہ بھی لیا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا ہوا کہ مجھے ایوارڈ نہیں دیا گیا. بھائی آپ نے تو ایوارڈ سے بھی کچھ 4 گنا ہاتھ اوپر آپ نے مار لیا, آپ نے تو عہدہ بھی لے لیا, تو پھر اس کے بعد یہ کہنا. ویسے ایک مجھے دکھ بھی ہوا اس پہ کہ وہ شخص جس کے زیر نگرانی آپریشن بنیاد المرسول ڈیزائن ہوا اس کو بھی ایوارڈ نہیں ملا. آپ کے فیوریٹ بڑے میاں صاحب, میرے محبوب قائد بڑے میاں صاحب کو بھی نہیں ملا, اور مجھے بھی نہیں ملا جس نے مودی کو میں نے انڈائریکٹ پیغام بھجوانے کی کوشش کی کہ اب تو میرا یوٹیوب کھول دیں. وہ نہیں کھلنا, میرا بھی بند ہے, آپ کا بھی بند رہے گا. تو اور ایک اور چیز, ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ جو بھی آپ نے بات کی, بات یہ ہے کہ تمغے ملنے کے بعد اگر تو آپ کی صحافت میں بھی تبدیلی آ جائے, اس کے رنگ میں بھی تبدیلی آ جائے, آپ کے قلم کے اس میں الفاظ کے اندر بھی تبدیلی آنا شروع ہو جائے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایوارڈ نے اپنا کام دکھایا. ہاں, اور اگر وہ نہیں آ رہی اور آج بھی آپ اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ حکومت جو بنی وہ ایک دھاندلی زدہ الیکشن کے ذریعے بنی, ٹھیک ہے, اگر آپ یہی کہیں کہ ہاں جی یہ حکومت جو ہے اس کو موروثی سیاست کی عادت ہے, اس سے یہ نکل نہیں سکتے, تو پھر تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میں پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں, بتا رہا ہوں کہ یہ تمغہ مجھے ملتا یہ والا تو آئی لو ٹو گو دیئر, یا اور میں لیتا, کیونکہ یہ وہ ہے جو مارکہ حق ہے, آپریشن بنیاد المرصوص ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر مجھے نشان پاکستان بھی کوئی دے اور ساتھ کوئی 50 کروڑ بھی دے تو میں نہ لوں. یہ یہاں پہ میں اور آپ ایگری کرتے ہیں. ہاں, تو کیونکہ مجھے نہیں لگتا میں اس کے لیے تھوڑا کر رہا ہوں کہ ایوارڈ لینا, میرا ایوارڈ وہی ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں, اگر میں اپنا ضمیر مطمئن ہے. میرے لیے فخر کی بات یہ بھی ہے کہ یہ وہی تقریب تھی جس میں ان پائلٹس کو بھی ایوارڈ دیے گئے جنہوں نے فائٹر جیٹس کے ذریعے انڈیا کے جہاز گرائے, اور مجھے بھی اس تقریب میں اگر یہ تمغہ ملا اور اسٹیٹ نے یہ سمجھا کہ ہاں جی آپ نے بھی ایک کردار ادا کیا ہے اس جنگ کے اندر, تو یہ میرے لیے بہت بڑی اکنالجمنٹ ہے. اور پھر اب ایک اور لسٹ بھی آئی ہے جو 14 اگست والے دن اناؤنس ہوئی ہے, جن کو اب 23 مارچ 2026 کو دیا جائے. 26 کے 25 25 تو 23 مارچ گزر گیا پٹی صاحب, کی ہو گیا تھا اگلے سال.
یہ میری ٹیم پتہ نہیں کدھر، انہوں نے مجھے 25 لکھ کے دے دیا تھا ظالموں. تو آپ کو پتا تھا منصور بھائی بیٹھے ہیں. تو اچھا 26 کو جو جن کو ایوارڈ ملنا ہے. اچھا ان میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کہ دوست ہیں سارے، میری برادری ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو آف دا ریکارڈ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت فارم 47 کی حکومت ہے. بہت سارے ایسے ہیں کہ جو مبینہ کرپشن آصف علی زرداری صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی، یوسف شریف پہ بڑے کھلی تنقید کرتے ہیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ کیسے سینہ آگے پھلا کے ان سے ایوارڈ لیں گے، زرداری صاحب سے ایوارڈ لگوا رہے ہوں گے یا اس حکومت کا ایوارڈ لیں گے. میں نے آپ سے اس کے اوپر میں وہی بات کہوں گا نا کہ میرا خیال میں مجھے اس پہ نہیں کامنٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ بھائی جان آپ نے وہ جس وجہ سے بھی لیا آپ نے ایوارڈ، آپ نے کہا نا کہ آپ بھی لے لیتے، میں بھی لے چکا ہوں. اب میں اگلے کے بارے میں کہوں بھائی جان آپ نہیں لیں گے جا کے کہ آپ نے. اور مجھے تو فرینکلی اسپیکنگ میں ایک اور بھی میری رائے ہے، ایون اس سے پہلے بھی جو پچھلی 23 مارچ ابھی گزری ہے 2025 جو آپ کی ٹیم نے لکھ دیا تھا، اس پہ بھی جو ایوارڈ دیے گئے تھے میں نے اس پہ بھی سب کو مبارکباد دی تھی. میں نے کسی کو نہیں کہا کہ بھائی آپ نے کیوں لیا جا کے. اس میں آپ کے دوست کامران شاہد صاحب بھی تھے، منیف فاروق صاحب بھی تھے. میں نے سب کو مبارکباد دی کہ ٹھیک ہے آپ کی خدمات ہیں، آپ نے صحافت کے اندر بڑا نام پیدا کیا ہے، تو ٹھیک ہے آپ کو ملا. ہاں اس میں بھی ساروں کو مبارک. حامد میر صاحب کو ملا آپ کے ساتھ، سلیم صاحب کو، جاوید چودھری، ندیم ملک، مجیب الرحمان شامی صاحب، منیف فاروق، وسیم بادامی، انیکا نثار، عامر الیاس رانا. اور جو اگلے ہیں اتشام الحق، ضیاء الحق سرحدی، سرمد علی، سمر عباس، عادل عباسی، کرن ناز، بینش سلیم، کامران، حامد راجہ، مونا عالم، طارق عزیز، ارشد انصاری، عبد المحیط شاہ اور شازیہ سکندر. سب کو مبارک، ساروں مبارک. ہاں سب کو مبارک. ان کا اپنا ضمیر ہے، اپنا لوگ خود فیصلہ کریں کہ کیا کوئی ڈیزرو کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، چاہے وہ میرے بارے میں کیوں نہ ہو. فرینکلی اسپیکنگ ہم بھی تو احتساب کے لیے کھلے ہیں. بالکل. اگر کوئی نہیں سمجھتا تو ٹھیک ہے، ان کی چوائس. اچھا آپ اسپورٹس رپورٹر بھی رہے؟ اسٹارٹ ہی وہیں سے کیا تھا. اچھا اسپورٹس رپورٹر، نیوز کاسٹر اور اینکر، اور پھر فن کی یہ معراج کہ آج میں آپ کا پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں. کبھی یہ سوچا تھا؟ میں نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا، کیونکہ میں نے آپ کا پوڈ کاسٹ کرنا تھا. یہ الٹا ہو گیا. میرے تو فخر کی بات ہوتی کہ میں آپ کا پوڈ کاسٹ کرتا ہوں، تو میرے لیے تو وہ زیادہ پریسٹیجس معاملہ ہوتا ہے. لیکن آپ نے ماشاء اللہ چال ہی ایسی چلی کہ میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں اس وقت بیٹھ کے. اچھا یہ جو اسپورٹس رپورٹر، نیوز کاسٹر، اینکر، یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ اور جرنلزم میں بائی چانس ہے کہ بائی چوائس؟ نہیں، بائی چوائس. ہم لوگ جو ہیں وہ ساری بزنس مین فیملی ہے، اور میں ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ مجھے خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے کچھ کرنا ہے. تو سب سے پہلی جاب جو ہے وہ ڈان نیوز میں شروع کی ایز اے اسپورٹس رپورٹر. 33,700 روپے پہلی تنخواہ تھی، وہاں سے اسٹارٹ کیا. اور میری پاکستان آبزرور اور اخبار میں ذرا آپ سے عمر میں تو سینئر ہوں، لیکن بہت سینئر ہے. کھل کے بتائیں کیا عمر ہے آپ کی؟ کیا پتا اگے نہیں جو سینئر والا کارڈ کھیلنا ہے پھر عمر بھی دسو کتنی ہے، اور اگے بھی چانس لگ جائے تو میری اس وقت تھی 1800 روپے. اچھا اس وقت ویسے بھی وہ ٹریننگ کی وظائر، اس میں تو ٹی وی بھی بلیک اینڈ وائٹ ہوں گے نا؟ نہیں وہ اوپر وہ جیسے وہ ٹیپ ریکارڈر نہیں ہوتا، اس پہ کپڑا چڑھاتے ہیں اور اینٹینا پکڑ کے ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا. تو وہاں سے آپ نے اچھا ڈان سے اسٹارٹ کیا تھا. انگلش میں اسٹارٹ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اچھا اور آپ اردو میں پڑھتے تھے انگریزی میں؟ نہیں انگریزی چینل ہی انگریزی تھا، رپورٹنگ بھی انگریزی صحیح والی. ہاں جی اسٹارٹ کریں انگریزی میں، بند ہو جائے گا پوڈ کاسٹ. اچھا تو پھر تو وہاں سے اسٹارٹ کیا اور اسپورٹس رپورٹر. اور یہ وہی ایگزیکٹلی وہی دن ہے میری صحافت کا آغاز ایکچولی اس دن ہوا ہے، بالکل سیم ڈے جس دن افتخار چودھری صاحب کو جو ہے عہدے سے ہٹایا گیا تھا. تو اس میں کوئی یہ ریزن اس کی یہ ہے کہ اسٹارٹ میں نے اسپورٹس رپورٹر کے طور پہ کیا تھا، لیکن اس کے بعد جو جلسے جلوسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. آپ کو پتہ ہے نیوز روم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھائی جان جڑا بھی رپورٹر رہے گا وہ سارے لے آؤ، اسپورٹس والا بھی لے آؤ، تو بزنس والا بھی لے آؤ، تو سارے کرائم والا بھی لے آئے، سب کو ایک ہی جگہ پہ ایونٹ پہ بھیج دیا. تو مجھے اسی کے اندر کہا گیا کہ بھائی جان آپ نے افتخار چودھری کے جلسے بھی سارے کور کرنے ہیں. تو میں کبھی، اب آپ کو یاد ہوگا وہ کبھی ملتان جاتے تھے، کبھی فیصل آباد جاتے تھے، تو ہر جگہ مجھے بھیجا جا رہا ہے کہ جائیں آپ جا کے کور کریں. مجھے لاء کا ذرا شوق بھی تھا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. تو پہلے ہی سال میں بھرتی اسپورٹس رپورٹر کے طور پہ ہوئے، لیکن افتخار چودھری صاحب کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ان جگہوں کے اوپر بھی جلسے کور کرنے کا بھی موقع ملا. تو بیٹ بھی چینج ہو گئی ایک قسم کی. اچھا اسپورٹس رپورٹر کا جب ذکر آیا تو یہ میں ضرور چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ آپ بہت اچھے کرکٹرز بھی ہیں، بہت اچھے سوئمر بھی تھے. ہاں یعنی لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کے والد صاحب، جیسے ابھی یہ بھی مجھے آج ہی پتہ چلا کہ آپ کے والد صاحب بھی سوئمر تھے، ایف سی کالج ٹیم کے کیپٹن تھے. اور آپ بھی سوئمر، آپ کا بیٹا بھی سوئمر، اس نے ابھی مبارک کو گولڈ بھی لیا. تھینک یو. تو کیا آپ نے اچیو کیا اور کیوں آئے سوئمنگ میں، ہوا کیا؟
بیسکلی والد صاحب صرف سوئمنگ ٹیم کے کیپٹن نہیں تھے, وہ ایف سی کالج میں کرکٹ ٹیم کے بھی اور ٹیبل ٹینس ٹیم کے بھی کیپٹن تھے. تو 5-6 سال کی عمر میں نا اس وقت انہوں نے مجھے بٹھا کے انہوں نے چوائس دی, انہوں نے کہا بیٹا یہ 3 گیمیں مجھے آتی ہیں, تینوں میں سے بتا دو کون سی کھیلنی ہے. اب میں نا اب جا کے سوچتا ہوں کہ یار کاش میں نے کرکٹ بول دیا ہوتا اس وقت, میں نے بول دیا ہوتا تو مجھے کرکٹ میں لگا دیتے. 5-6 سال کا بچہ جو ہوتا ہے نا وہ پانی کے ساتھ کھیلنے میں بڑا انجوائے کرتا ہے سوئمنگ کے حوالے سے. میں نے کہا جی سوئمنگ کرنی ہے کیونکہ سوئمنگ میں بڑا مزہ آتا ہے. تو انہوں نے سوئمنگ میں دھکیل دیا اور کرتے 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 سفر چلتا گیا, اور میں اس کے بعد نیشنل لیول تک گیا. اس میں نیشنل جونیئر چیمپئن شپ میں ریکارڈز بھی بنائے, پنجاب کا بھی کیپٹن رہا, یہ سارا کچھ کیا. پنجاب سوئمنگ ٹیم کا؟ جی ہاں, تو پنجاب کے بھی ریکارڈز بنائے. تو ایک زمانے میں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے اس وقت اسکالرشپ بھی لگی ایز اے اسپورٹس مین, تو 2,500 روپے مجھے یاد ہے آج بھی وہ اسکالرشپ ہوتی تھی, اور اکثر چیک جو ہے باؤنس ہو جاتے تھے, وہ چیک کیش ہی نہیں ہوتے تھے. تو اس طرح یہ سفر چلتا گیا. اس کے بعد یہ ہماری ایک قسم کی فیملی گیم بن گئی. میرا چھوٹا بھائی بھی نیشنل سوئمر تھا. آپ کے والد صاحب کیا وہ بھی سوئمنگ میں ان کا بھی کوئی گولڈ شولڈ؟ ایف سی کالج تک انہوں نے کالج لیول تک کی تھی. اچھا. لیکن میں نے پھر اس کے بعد ڈسٹرکٹ لیول, پروونشل لیول, پنجاب لیول, نیشنل لیول, پاکستان ٹیم کا میں مینیجر بھی رہا. وہ بھی پاکستان ٹیم کو بھی میں لے کر گیا ایشین چیمپئن سوئمنگ میں ایز اے مینیجر میں لے کر گیا. یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ بات ہے 90s کے اندر. اچھا 90s کے اندر نہیں, بلکہ سوری ایز اے مینیجر جو ہے وہ 2000 میرے خیال میں کوئی 5-6 کی بات ہے. یہ 90s کہی تھی تو میں نے 90s میں تو میں خود سوئمنگ کرتا ہوں. میں نے کہا 90s میں مینیجر, تو مجھے لگا کہ قریب نہیں میرے خیال میں کوئی 97 تک سوئمنگ کرتا رہا ہوں. 1997 تک میں نے سوئمنگ کی, اس کے بعد پھر چھوڑ دیا تھا پڑھائی کی وجہ سے. تو کتنے گولڈ لیے سوئمنگ میں؟ میرے خیال میں تقریباً کوئی 60 سے زیادہ ہیں, 60-65 ہیں گولڈ میڈلز. یہ وہاں سے لیے کہ کسی دکان نہیں بالکل یہ جیتے تھے, اور وہ آج بھی پڑے ہوئے ہیں. اور یہ 60-65 تو گولڈ میڈل ہیں, تقریباً کوئی 50-55 کپس بھی ہیں. اچھا. اور کوئی 10-12 ٹرافیز بھی پڑی ہوئی ہیں. لیکن کرکٹر بھی آپ یعنی ہم ساروں سے تو بہتر ہیں, تو اگر ادھر چلے جاتے تو شاید ٹیم تک چلے نہیں. میں والد صاحب کو یہ کہتا ہوں, میں کہ تھی 6 سال کے بچے نے سوال کر لیا, تھی اسی ویلے کہتے ہیں بیٹا کرکٹ کھیلو گے, تو آج شاید ہم بھی کوئی نیشنل ٹیم میں چلے جاتے, ہو سکتا ہے ہمارا بھی تکا لگ جاتا. تو کہتے نہیں تم نے کہا سوئمنگ, میں نے کہا ٹھیک ہے سوئمنگ, تو انہوں نے سوئمنگ کی طرف ٹور دیا. تو اگر آپ کرکٹر ہوتے ہیں نیشنل ٹیم میں, تو مثال ایسے اگزامپل دے رہا ہوں, تو آج جو ہیں اگر وہ ہوتے تو کیا آپ لگتا ہے کہ وہ ہونا چاہیے تھا کہ یہی ہونا چاہیے تھا؟ نہیں, مجھے تو نہیں پتا کہ میرا سلیکشن ہوتا بھی یا نہ ہوتا, یا میرے اندر وہ ٹیلنٹ تھا بھی کہ نہیں تھا. تو ٹیلنٹ کی بات ہوتی ہے, شوق کی بات ہوتی ہے. ہاں یہ ہے کہ جب بھی اسپورٹس کھیلی ہے, مطلب میں آج میری عمر جو ہے وہ 46 سال ہو چکی ہے, آج بھی میں اسپورٹس کھیلتا ہوں. بلکہ آپ کے اس انٹرویو کے بعد جو ہے وہ میں نے جانا ہے کھیلنے کے لیے, ابھی بھی جانا ہے. اور میں آج کل پیڈل کھیلتا ہوں. میں سردیوں میں ہم کرکٹ کھیلتے ہیں, میں ابھی بھی گیم کھیلتا ہوں. پیڈل ٹینس پہ؟ جی ہاں, بڑی مزے کی گیم. میں ہفتے میں کوئی 3 دن کھیلتا ہوں, 2-2 گھنٹے. اچھا. تو جب میرا شو نہیں ہوتا تو پھر فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے رات کو 2-2 گھنٹے کے سیشنز رکھتے ہیں. اچھا. تو میں 46 سال کی عمر میں بھی اسپورٹس کھیل رہا ہوں. اور بیٹا آپ سے اچھا سوئمر ہے؟ آپ میرا خیال میں مجھ سے بہت بہتر سوئمر ہے. کیا ایج ہے ماشاء اللہ؟ ابھی وہ 10 سال کا ہے, اور کل ہی اس نے 3 گولڈ جیتے ہیں, اور پنجاب کا انڈر 10 کا بیسٹ سوئمر ہوا ہے وہ, اور اس کا بھی نیشنل ریکارڈ ہے انڈر 10 کے اندر. آپ کا کوئی ایسا ریکارڈ ہے جو ابھی بھی قائم ہے؟ ایک ریکارڈ رہ گیا, وہ ریلے ریس کا ہے, وہ ابھی بھی قائم ہے, ابھی بھی موجود ہے. بھائی جان کوئی اگر سن رہا ہے بچہ, انشاءاللہ توڑ دے گا, یہ بھی توڑ دو. توڑ دیں گے. اچھا, سیاست کی طرف آتے ہیں جناب. کہ 9 مئی 2023 ہوا. اس کے بعد مجھے بتایا گیا, یہ بھی ٹیم نے بتایا, اگر غلط ہے تو میرے پہ نہ غصے ہو جائے گا, کہ آپ پہلے صحافی تھے جو عمران خان سے غالباً زمان پارک میں ملے. میرا خیال میں پہلے ہی تھا. تو کیسی تھی وہ ملاقات, اور کیا اس وقت عمران خان صاحب کے جذبات تھے یا ایموشنز تھے یا بات چیت تھی؟ اچھا, آپ جانتے ہیں میں خان صاحب کا کافی بڑا کرٹک رہا ہوں. ہاں, میرے کپتان. تو 9 مئی کا واقعہ ہوا, میرے خیال میں اس کے بعد 2 دن کے اندر وہ ان کو چھوڑ دیا گیا تھا. 2 یا 3 دن اریسٹ ہوئے نیب کی حراست میں. اس کے بعد عمر عطا بندیال کا گڈ ٹو سی یو ہوا, اور پھر ان کو چھوڑ دیا گیا تھا. تو میں نے اس وقت جب رابطہ کیا ان کی میڈیا ٹیم سے, اور میں نے کہا جی میں ملنا چاہ رہا ہوں, تو وہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا جی اس وقت ایسی صورتحال تھی پاکستان کے اندر کہ ایون پی ٹی آئی کے اپنے لوگ نہیں خان صاحب سے مل رہے تھے. وہ اپنے آپ کو ذرا دور رکھے ہوئے تھے, ڈر بھی تھا, کوشش بھی ہوئے ہوئے تھے, تو وہ خان صاحب سے دور تھے. میں نے کہا جی میں نے ملنا ہے. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یار آپ ملنا چاہیں گے. میں نے کہا جی میں کیوں نہیں ملنا چاہوں گا, میں ہی از اے پولیٹیکل لیڈر, ایک اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے, آئی وانٹ ٹو ہیئر ہم آؤٹ. تو اچھا, میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ موسٹ پرابلی یہ ہو نہیں سکے گا, یہ نہیں ملاقات کروائیں گے, مجھ سے کیوں ملاقات کروائیں گے. لیکن حیران کن طور پہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کا ٹائم ہو گیا ہے, رات کو 11 بجے زمان پاک آپ آ جائیں.
تو اچھا میرے لیے حیرانگی کی بات تھی. ہمارے جو پروڈیوسر صاحب ہیں بٹ صاحب, میں نے ان کو ساتھ پکڑا تاکہ اس کنورسیشن کا کوئی تو گواہ ہو. ویسے بٹ نہیں لگتا ہے نا, نہیں لگتا نا, ہاں میں نے بھی نہیں لگتا. تو وہ اور میں ہم لوگ رات کے 11 بجے وہاں پہ گئے. تو زمان پاک کے باہر جو نہر کا ایریا ہے وہاں پہ مال روڈ کے اوپر انہوں نے ناکہ لگایا ہوا تھا. اب میں نے کہا لو جی ناکے والوں نے نہیں آگے جانے دینا, انہوں نے روک لینا. تو گاڑی جب میری آگے گئی, شیشہ نیچے ہوا, تو پولیس والا وہاں پہ کھڑا ہوا تھا. تو اس نے مجھے دیکھا, تو میں نے کہا یار میں خان صاحب سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تو حیران کن طور پہ اس نے بیریئر ہٹایا, اس نے کہا سر جائیں. تو اچھا اوکے, میں آگے چلا گیا. جب میں ان کے گھر کے باہر پہنچا تو بیابان سنسان, نہ بندہ نہ بندے کی ذات. یہ وہ زمان پاک تھا ہی نہیں جو آج سے چند مہینے پہلے پکوڑے تلے جا رہے تھے, جلیبیاں, کچھ بھی نہیں, لوگ ہی لوگ. وہاں پہ کوئی تقریباً 10-15 پولیس والے تھے ان کے گھر کے باہر, اور کوئی بندہ نہیں تھا وہاں پہ. ہم نے جا کے وہ دروازے پہ بتایا تو ان کا ایک گارڈ آیا. میں نے کہا جی خان صاحب سے ملنا ہے, ان سے ٹائم ڈالنا ہے. انہوں نے کہا جی آ جائیں. اندر گئے. اس گیٹ سے لے کے خان صاحب کے ڈرائنگ روم تک پہنچنے تک مجھے صرف 3 بندے نظر آئے جو تینوں ان کے گھر کے ہی ملازم تھے. کوئی اور پی ٹی آئی کا بندہ نہیں, کوئی ایک لیڈر بھی وہاں پہ نہیں تھا. ڈرائنگ روم میں گئے تو خان صاحب پہلے ہی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. ہی واز ویٹنگ فار می. تو ہم جب جا کے بیٹھے, خان صاحب اکیلے تھے, بالکل اکیلے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں پہ جا کے جب بیٹھے, ملاقات شروع ہوئی. تقریباً کوئی ہی لکڈ, آپ کہہ لیں کہ ٹینس کا لفظ شاید نہ ہو, لیکن وہ جس طرح ہوتا ہے نا انسان اپنے سوچوں میں گم ہوتا ہے, کچھ خیالات کی دنیا میں ہوتا ہے. میرے خیال میں وہ لفظ اگر میں کہوں, وہ آپ کہہ لیں, یا بندہ کہتا ہے پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. ایک پریشر سچویشن آتی ہے نا, آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں آگے کی ہونا ہے. وہ ان کی وہ والی کچھ سچویشن تھی. حشاش بشاش نہیں تھے. وہ جو عام طور پہ وہ جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ نہیں تھا وہاں پہ اس وقت. ہی لکڈ ان اے کوشچنیئر سارٹ آف فیس کہ آگے کیا ہوگا. وہاں پہ بیٹھے, بات چیت شروع ہوئی. آئی ہیو ٹو سے کہ بڑے کرٹیسلی وہ مجھ سے ملے, ورنہ عام طور پہ انسان اپنے کرٹک سے ملتے ہوئے جو ہے. اور وہ میں پہلی دفعہ نہیں, پہلے بھی جب وہ وزیر اعظم تھے میں نے اس وقت بھی ان کا انٹرویو کیا تھا. اینڈ اٹ واز گریشیس آف ہم کہ اتنے بڑے کرٹک کو بھی انہوں نے انٹرویو دیا تھا اس وقت. تو بڑے اچھے طریقے سے وہ ملے. پھر ہم نے ظاہر بار ڈسکشن کی. اب وہ آف دا ریکارڈ ڈسکشن تھی, کیا باتیں ہوئی اس کے اندر بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیا. وہ یہی سمجھ, وہ اس وقت ہی انہوں نے مجھے یہ, ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے اور یہ مجھے پھنسانے کے لیے سب کچھ کیا گیا. یہ ان کی رائے تھی اس وقت. اور اس وقت ہاں ایک اور بات جو اس وقت انہوں نے کی تھی, وہ بار بار اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ مجھے نا قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہ انہوں نے بار بار اس وقت, اور پورا انہوں نے سینیریو بھی بلڈ کر کے اس وقت بتایا تھا. کیسے کہ جی وہ جو مرتضیٰ کے ساتھ ہوا تھا نا, مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ, اس سٹائل کے اندر جو ہے وہ میرے ساتھ بھی تم دیکھنا, یعنی پولیس وغیرہ, پولیس آئے گی اور ایک فیک مقابلہ ہوگا اور مجھے اس کے اندر مار دیا جائے گا. اور رادر ایز اے میٹر آف فیکٹ انہوں نے اپنے گھر کا پورا نقشہ ڈرا کر کے بھی بتایا کہ وہ جو گیٹ ہے وہ دیکھو یہاں سے پولیس اندر آئے گی اور یہ امپریشن یہ دیں گے جیسے گھر کے اندر سے فائرنگ ہو رہی ہے اور پھر آگے سے جوابی فائر آئے گا اور اس کے اندر جو ہے وہ مجھے قتل کر دیا جائے گا. تو میں نے کہا خان صاحب آپ کے پاس کوئی ایسا کوئی ایویڈنس ہے؟ نہیں, میرے پاس انفارمیشن ہے. یہ اس طرح کی بات کی, لیکن اللہ کا شکر ہے ایسا کچھ ہوا نہیں. اور کوئی اور ایسی بات جو یاد آتی ہو جو اب تو کافی وقت گزر گیا ہے, بہت سارا. مجھے اس وقت ایک بڑی شاکنگ بات لگی تھی جس کے اوپر میں اور میرے پروڈیوسر دونوں ہی بڑے چونک گئے تھے. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ہماری خواتین اریسٹ ہوئی ہوئی ہیں نا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ خان صاحب نے پہلی دفعہ, ایکچولی اس وقت پبلک ڈومین میں کوئی بات نہیں آئی تھی لیکن اس دوران انہوں نے بات کی. تو میں بڑا حیران ہوں, میں خان صاحب آپ یہ کیا بات کر رہے, کہہ رہے ہیں اس وقت بھی انہوں نے کہا یہ انفارمیشن ہے میرے پاس, میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جو ہماری خواتین جو اریسٹ ہوئی ہیں ان سے. اب اس وقت کون کون اریسٹ تھا؟ جنسی زیادتی. ہاں اچھا. انہوں نے کہا جی اس وقت عالیہ حمزہ تھیں, صنم جاوید تھیں, طیبہ راجہ, ڈاکٹر یاسمین راشد, باقی خواتین کے مجھے نام نہیں یاد کیونکہ انہوں نے کسی خاتون کا نام نہیں لیا تھا. انہوں نے بس ایک جنرک جملہ اس وقت یہ بولا تھا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. میں نے کہا خان صاحب آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں, آپ کو آئیڈیا ہے آپ کتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ ہوا ہے. میں نے کہا, میں نے اس وقت تم سے ریکویسٹ کی تھی, میں نے کہا خان صاحب یہ بات پلیز پبلک ڈومین میں مت کیجیے گا کیونکہ اگر آپ کے پاس, کیونکہ فرینکلی اسپیکنگ خان صاحب کا ماضی بھی اس طرح ہے کہ بغیر ثبوتوں کے بھی انہوں نے الزامات لگائے ہیں. تو میں نے کہا یہ پلیز یہ بات پبلک ڈومین میں مت کیجیے گا. ان کی فیملیز ہیں, وہ ایک خاتون ہے, آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے کس طرح پھر ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں, تو پلیز اس طرح کی بات مت کیجیے گا. تو لیکن انفارچونیٹلی ہفتے 10 دن کے بعد جو ہے نا وہ تھرو ڈفرینٹ چینلز یہ باتیں سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے سرکولیٹ کرنا شروع ہو گئی تھیں. تو مجھے اسی وقت آئیڈیا ہو گیا تھا کہ خان صاحب نے اپنے دماغ میں یہ چیز لاک کر لی ہے کہ یہ ہوا ہے, یہ واقعہ اس طرح ہوا ہے. تو یہ 2 چیزیں میرے لیے کافی شاکنگ تھی جو خان صاحب نے اس وقت کہی تھی اس ملاقات. اور تھرو آؤٹ کتنا ٹائم بیٹھے آپ ان کے ساتھ؟ 1 گھنٹہ. کوئی پاکستان تحریک انصاف کا؟ ہاں, ہم جب اس وقت جانے لگے تھے تو سبطین خان صاحب آئے تھے.
جو سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی، وہ اس وقت آئے تھے، اور وہ شاید وہ ان کی اسکیجول ہی جو ہے وہ اس طرح تھا کہ ہماری میٹنگ کے بعد ان کی میٹنگ شروع ہونی تھی، تو بس وہ مجھے نظر آئے تھے اس کے بعد. تو کوئی چائے شائے پلائی آپ انہوں نے؟ چائے میں خم پلائی تھی، ہاں. اور بسکٹ بھی کھلائے تھے کہ نہیں کھلائے تھے؟ اور کون سے والے تھے؟ بڑی دیر ہو گئی لیکن چائے پلائی تھی. اور کوئی اور بات جو آپ کو یاد ہو جو انہوں نے کوئی کہا اور جو بعد میں پورا ہو گیا ہو؟ نہیں، وہ ان کو اس بات کا اس وقت تک یہ آئیڈیا ہو گیا تھا کہ میری پارٹی کے اوپر نا بہت سختیاں شروع ہونے والی ہیں. کہہ دیا یہ کہا تھا اس وقت انہوں نے، ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا، کیونکہ وہ 9 مئی کے بعد میں نے آپ سے کہا نا وہ ایک تھاٹ پروسیس کے اندر اس وقت وہ تھے. ان کو اس بات کا آئیڈیا ہو گیا تھا کہ میری پارٹی کا مشکل ٹائم اب شروع ہونے والا ہے، بہت زیادہ مشکل ٹائم شروع ہونے والا ہے. تو وہ یہ ایک جو چیز انہوں نے کہی تھی وہ ہوئی. اس کے بعد کوئی آپ سے مشورہ مانگا ہو یا آپ نے دیا ہو؟ کہ میں جب بھی سیاستدانوں سے ملتا ہوں نا، یہ ایک آخری چیز ہوتی ہے جو میں کوشش کروں کہ میں کبھی بھی نہ دوں مشورہ. یہ میرا کام نہیں ہے، ایک جرنلسٹ کا یہ کام نہیں ہوتا کہ بیٹھ کے وہ پولیٹیکل لیڈرس کو بیٹھ کے مشورے دے کے پنجا انج نہیں تینج کر. اور ویسے وہ مندے بھی نہیں، ایک انہوں نے ایک طریقہ نہیں مانتے نہیں، یہ غلط ہے. یا میں اس پہ اختلاف کروں گا. بڑے لوگوں نے مانتے ہیں. انہوں نے آپ ذرا کہ مبشر لقمان صاحب کا ابھی کیا پوڈ کاسٹ آپ نہیں ذرا جا کے ان سے پوچھیں کہ مبشر لقمان صاحب کو خود بتائیں گے کہ وہ بیٹھ کے 2014 کے دھرنے کے دوران کنٹینر میں بیٹھ کے ادھر خان صاحب کے کان میں بات کہتے تھے اور ادھر جا کے وہ اس کنٹینر پہ چڑھ کے وہ سب کچھ بول دیتے تھے جو مبشر لقمان نے 5 منٹ پہلے ان کے کان میں بولا ہوتا تھا. 35 پنکچر کی سٹوری آپ کے سامنے ہے. وہ خود کہتے ہیں میرا سیاسی بیان تھا. تو یہ کس نے کان میں ڈالا؟ کون سا؟ یہ 35 پنکچر یہ نہیں کہ پارٹی کے ایک رہنما نے ڈالا تھا. کس نے؟ وہ میرے خیال میں کوئی سیمسن نام تھا یا اس طرح کر کے، مجھے اب یاد نہیں، بہت کئی سال پرانی یہ خبر ہے. وہ بھی اسی طرح 35 پنکچر ان کے کان میں ڈالا، انہوں نے بول دیا جا کے 35 پنکچر لگائے گئے. بعد میں جب وہ پروف نہیں ہو سکا انہوں نے کہا جی میرا سیاسی بیان تھا. تو خان صاحب کان کے کچے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے اس بات کا. کوئی ویسے ہے جو کان کا پکا بھی ہو؟ کچھ لوگ ہیں. کون؟ میں نے سننا ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا سنتے سب کی ہیں، کرتے ہیں اپنی ہیں. اب وہ مطلب اور ایز اے میٹر آف فیکٹ مجھے کئی صحافیوں نے، میرا تو اتنا زیادہ انٹریکشن نہیں ہے لیکن چند جرنلسٹ جن کے ساتھ بہت انٹریکشن ہے میاں صاحب کا، وہ اگر وہ جا کے میاں صاحب کو کہیں نا میاں صاحب ہاں جی دسو کی ہو رہا ہے، تو وہ اس کا جواب آگے دے دیتے کہ تسی دسو کی ہو رہا ہے. اور پھر آپ جو ہے وہ بیٹھ کے 10 منٹ کی پوری تقریر چھاڑیں گے اور میاں صاحب کہیں گے اچھا 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 اچھا. جبکہ نواز شریف صاحب خود بڑے ویل انفارمڈ ہوتے ہیں، ان کو سارا پتہ ہے، وہ بڑا پرانا سیاست کا کھلاڑی ہے، ان کو سب پتہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے. ایک صحافی نے بتایا کہ نواز شریف صاحب جب وہ جدہ جانے سے پہلے کچھ دن کہتا ہے کہ بڑا قریبی صحافی ہے. مجھے تو ویسے یہ سچی بات نہیں لگی کیونکہ لیکن میرا میاں صاحب سے انٹریکشن نہیں ہے، اس لیے مجھے پتہ نہیں کہ سچی کہ جھوٹی ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، میاں صاحب نے کہا کہ دسو میرے کیڑی خوبی ہے جڑی سب تو زیادہ. تو کہتے ہیں ایک وہ ظاہر میاں صاحب پوچھ رہے ہیں اور ارد گرد جو ہیں وہ تو کہتے ہیں تو خوبیوں کی انہوں نے بھرمار کر دی. تو وہ اس صحافی نے بھی بتایا کہ 2-4 کڈ کے کہ ہے نہیں. تو میاں صاحب نے کہا کہ نہیں، جو سارے دی سن کے انہوں نے کہا کہ نہیں، جڑا میرا دل چند ہے وہ میرا چہرے تے نہیں ہوتا. ہاں یہ میری خوبی. اور یہ واقعی بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ ان کا فیل نہیں ہوتا. وہ اس کو کہتے ہیں نا پوکر فیس. پوکر فیس جو ہوتا ہے نا، پوکر وہ جو تاج کی ایک گیم ہوتی ہے. پھر آپ نے انگریزی بول دی. وہ میں کی منگ پتا کا منگ پتے تو بیسکلی اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے چہرے کے ایکسپریشن نہ چینج کریں، آپ کے دل میں جو بھی چل رہا ہو. تو میاں صاحب کی کوالٹی ہے. دیکھیے میں ہمیشہ نا میرا جو اختلاف ہوتا ہے چند صحافیوں کے سے یا تجزیہ نگاروں سے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کی نا خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی ڈیفینیٹ، اور اسے ایکسیپٹ کیجیے چاہے آپ کا نظریاتی اختلاف ہی کیوں نہ ہو. مجھے میاں صاحب کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ بہت وہ ماں باپ کے خدمت گزار ہیں، فیملی مین. ہاں فیملی مین، اور ان کے گھر میں بڑا ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے. اور مریم نواز صاحبہ کی یہ بات بڑی اٹریکٹ کرتی ہے کہ وہ بہت اچھی بیٹی ہیں. لیکن اسی طرح پھر دوسری جگہ پہ خامی جو ہے نا وہ میاں صاحب کی کے حوالے سے جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کے اوپر اتنا زور نہیں دیا گیا جتنا دینا چاہیے تھا. اب مثال کے طور پہ خان صاحب کی چلیں فیملی اٹھا کے دیکھ لیں. خان صاحب کی آپ کو پتہ نہیں اس بات کا پتہ ہے کہ نہیں، لیکن زمانس کے اندر یہ بیسکلی ان کی فیملی زمانس کی ہے. اچھا، یہ جو زمان پاک آپ کہتے ہیں نا، یہ بیسکلی سارے زمانز ہیں. ان میں سے 2-3 زمانز جو ہیں وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں. خان صاحب کے فیملی ممبرز میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں. سارے ایچسن کالج میں پڑھتے ہیں، سب کے سب. آپ اور یہ ایچسن کالج کی جو دیوار ہے اور ان کی جو دیواریں ہیں یہ ملتی ہیں آپس میں. کبھی کبھار تو ایکچولی خان صاحب جو ہے دیوار سے چھلانگ مار کے ایچسن میں گھس جایا کرتے تھے، کیونکہ ایون زمان پاک کا جو سپورٹس کا پورا انفراسٹرکچر ہے آپ کو پتہ ہے وہ بھی زمانس نے بنایا ہوا ہے. یہ خان صاحب کی فیملی نے بنایا ہوا ہے. میں تو خود ایچسن ہوں نا، مجھے پتہ ہے اس بارے میں.
تو وہاں پہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا زمان فیملی کے اندر، تو اس کے بارے میں پہلے ہی اگر لڑکا ہے تو اس کے بارے میں پتہ ہے کہ اب یہ ایچسن میں جائے گا. تو ان کا تمام بچے ایچسن کالج کے پڑھے ہوئے ہیں، سب کے سب. یہ ایجوکیشن کے اوپر جتنا زور جو ہے نا میرا خیال میں اگر کمپیئر کریں دونوں فیملیز میں سے تو ادھر زیادہ دیا گیا کمپیریٹیولی. باقی وہ اور بات ہے کہ بطور شخصیت اس میں کتنا وہ فرق آیا ایچسن کالج میں پڑھنے کے بعد بھی یا نہیں آیا، وہ ایک اور ڈبیٹ ہے. ان کے ایک دو کزنز ہیں وہ ایچسن کالج کے ٹاپ اسپورٹس مین رہے ہوئے ہیں. میں بلکہ ان کا نام لے دیتا ہوں، عمر زمان اور قاسم زمان. بڑے میرے دونوں اچھے جاننے والے ہیں. بلکہ عمر زمان تو آج بھی ایچسن کالج کے اسپورٹس کے ہیڈ ہیں وہاں پہ، وہ خان صاحب کے کزن ہیں. تو قاسم زمان بیسٹ ایتھلیٹ تھے ایچسن کالج کے. تو انہوں نے بہت ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کرکٹر آج بھی، وہ عمر زمان صاحب آج بھی ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہیں. تو میاں صاحب نے کمپیریٹیولی ذرا اس جگہ پہ کم دھیان دیا. ایون دو جنید جو ہیں، جو ان کے نواسے ہیں، مریم نواز صاحبہ کے جو صاحبزادے ہیں، وہ یو کے کی یونیورسٹی سے ہی پڑھے جا کے. وہاں سے انہوں نے پولو کا سنا ہے اچھا پلیئر، پولو تو تھا ہی، لیکن میرے خیال میں کیمبرج میں انہوں نے پھر اس کے بعد اپنی ایجوکیشن بھی حاصل کی وہاں سے. کبھی کوئی یاد ہے کہ عمران خان سے پہلی ملاقات کب ہوئی؟ سب سے پہلی ہاں میں ایچسن کالج میں تھا تو بطور ایک طالب علم. اچھا، جب یہ شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ کر رہے تھے، وہاں پہ میری ان سے ملاقات ہوئی تھی. اور میں اس وقت یہ کرکٹ کھیلتے تھے اور یہ ایچسن میں ہی آ کے نیٹس کرتے تھے. تو میں بطور اسٹوڈنٹ ان کو میں نے تب وہاں پہ دیکھا تھا. میں نے آپ کو بتایا نا ایچسن تو ان کا بڑا روٹین میں آنا جانا تھا، گھر کے نیٹس وغیرہ کرنے کے لیے اکثر ایچسن میں آیا کرتے تھے. تو میری سب سے پہلی ملاقات ان سے ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ وہاں پہ ہوئی تھی. اور کوئی آٹوگراف وغیرہ اس وقت میں لیا تھا، میں نے لیا تھا. ہے ابھی بھی؟ نہیں اب نہیں ہے میرے پاس، لیکن میں نے لیا تھا. وہ سن رہا تھا شاہ رخ خان کو کہتے ہیں کہ میں آٹوگراف لینے کے لیے کھڑا ہوا تھا، یہ پتہ نہیں کوئی کم سکور پہ آؤٹ ہو گیا تو میں نے آگے کیا، اس کا ہٹو پیچھے. نہیں میری اس کے علاوہ بھی ایک دفعہ اس وقت بھی میں ینگ ہی تھا، میں میڈیا میں نہیں آیا تھا، ینگ ہی آئی واز ینگ. تو میری ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ ان سے ملاقات ہوئی تھی. ان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا خان صاحب کو. اور انٹرسٹنگ بات یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں آپ کو رپورٹنگ کے بارے میں بتا رہا تھا، تو میں ایز اے اسپورٹس رپورٹر جب میں کام کرتا تھا تو ہمیں وہ مختلف رپورٹرز کو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی بیٹس دی جاتی ہیں نا. تو میں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا 2007 میں. تو مجھے انہوں نے کہا جی ایک سیاسی جماعت جو ہے نا یہ بیٹ آپ کی ہے، تو وہ تھی تحریک انصاف. اب اس وقت تحریک انصاف 2007-8 میں تو وہ تحریک انصاف نہیں تھی جو 2011 میں تھی. تو میں نے اس پہ کہا تھا میں کہ ٹھیک ہے بالکل میں کور کروں گا. تو اس وقت خان صاحب کی جو پریس کانفرنسیں ہوا کرتی تھی وہ میں ایز اے رپورٹر جاتا تھا کور کرنے. اچھا، اور مزے کی بات سنیے کہ میں الاخبار میں تھا، پاکستان آبزرور اور الاخبار اسلام آباد میں 98-99. تو پاکستان تحریک انصاف کوئی سیاسی رپورٹر لیتے ہی نہیں تھا. وہ کہتے نہ اتنے کوئی چاہ ملتی ہے، نہ اتنے کوئی سارا دن بیٹھے رہو، نہ انہوں کوئی ووٹ ہے، نہ کوئی سارا دن خان صاحب دے لیکچر. تو میلوڈی اسلام آباد آپ نے دیکھا، اس کے پیچھے ایک گھر تھا کارنر پہ، وہ ان کا دفتر تھا. اکبر ایس بابر اور 2-4 اور لوگ اور عمران خان صاحب، ان سے فارنر زیادہ ملنے آتے تھے عمران خان صاحب. اچھا. تو میں جا کے سارا دن وہاں بیٹھا رہتا تھا. اور یہ کے پی زیادہ خیبر پختونخوا زیادہ جاتے تھے کیونکہ اس وقت تو بس. اور خان صاحب نے مجال ہے کوئی چائے دا کپ کوئی پوچھ لینا یا کوئی سارا دن. اور پھر جب خیبر پختونخوا جاتے تھے تو ہمارے ساتھ وہی چپل کباب لیا، روٹی وہ نان لیا، اس کو مروڑا توڑا وہ کھا کے چلو جی آگے چلے آگے. نہیں مجھے آج بھی یاد ہے یہاں پہ ظفر علی روڈ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا دفتر ہوا کرتا تھا. تو اکثر میں جاتا تھا ان کی پریس کانفرنس اس پہ کور کرنے کے لیے ایز اے رپورٹر. تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میرے اپنے صحافتی کریئر میں پہلی سیاسی جماعت جس کو کور کیا وہ پاکستان تحریک انصاف تھی. اتنا لمبا سفر. اچھا آگے آتے ہیں. الیکشن 8 فروری 2024، یہ بھی ٹیم نے بتایا اگر کوئی معذرت جو بھی غلط سوال ہو جائے نا وہ میری ڈیٹ تاری ٹھیک ہے. ہاں نہیں ڈیٹ یعنی یہ میری تحقیق ہے کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوئے تھے. تو 8 فروری 2024 الیکشن کے اینڈ پر یا اس دن یا اگلے دن سنا ہے آپ کو نون لیگی کیمپ سے کوئی فون آیا تھا؟ نہیں میں نے فون کیا تھا، میں نے انفارمیشن لی تھی اس وقت. تو کیا بتایا تھا انہوں نے؟ میاں صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ 180H پہ تھے یہیں پہ ماڈل ٹاؤن بینک. تو انہوں نے ایک بندے نے مجھے اس وقت یہ کہا تھا کہ جی میاں صاحب جو ہے نا وہ دونوں حلقے شاید ہار گئے اور بڑے ڈپریس بیٹھے ہوئے اس وقت وہاں پہ. تو 8 فروری 2024 کے الیکشن کی رات آپ نے فون کیا لیگی ہیڈ کوارٹر میں جو الیکشن کا ہے. تو لیگی نے بتایا بندہ کوئی سیاستدان تھا؟ میں چھوڑیں اس سے آئیڈینٹیفیکیشن اس کی پتہ لگ جائے گی، وہ تو بہتر ہے کہ نہ ہی بتائے. وہ ویسے آج بھی انہیں کے ساتھ ہی ہے ویسے. وہ تو بتا دیں. نہیں اچھا نہیں لگتا. تو اس نے کہا میاں صاحب دونوں ہلکے ہار گئے اور بڑے ڈپریس بیٹھے ہیں. ڈپریس بیٹھے ہیں.
تو اوور آل بتایا اس نے کہ اوور آل کیا؟ نہیں، صرف میاں صاحب کے بارے میں بات ہوئی تھی اور کوئی اوور آل نہیں کوئی بات ہوئی تھی. لیکن اس نے یہ مجھے انفارمیشن دی تھی اس وقت کہ میاں صاحب دونوں حلقے ہار گئے. تو میں نے کہا اچھا، میں نے کہا ابھی تو رزلٹ آ رہا ہے، ابھی کنفرم نہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان پولیٹیشینس کو پہلے آئیڈیا ہو جاتا ہے، ہم سے بھی میڈیا سے پہلے ایکچولی ان کو پتہ لگ جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس تو ہر حلقے سے ہر پولنگ اسٹیشن سے رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں نا، ان کو کافی حد تک آئیڈیا ہو جاتا ہے. ٹھیک اوکے. پھر بعد میں پتہ لگا کہ نہیں، مانسیرا سے ہارے ہیں، لاہور سے جیت گئے. نہیں وہ تو اکارڈنگ ٹو دا فارمز. ہاں، لیکن وہ تو آپ نے پوسٹ مارٹم کیا تھا. ویسے یاسمین راشد کتنے ہزار ووٹوں سے جیتی ہوں گی آپ جو؟ نہیں، میں نے یہ کیلکولیشن نہیں کی تھی، لیکن البتہ اس حلقے کا میں نے پورا ایک پوسٹ مارٹم کیا تھا. فارم 45 کا میں نے پورا ایک ایک کر کے دکھایا تھا، اور اس کے اندر بہت سی کٹنگس تھیں ان فارم 45 کے اوپر، آج بھی ہیں ریکارڈ کے اوپر. تو ہم نے ایک ایک کر کے اس میں سے ہم نے سیمپل کے طور پہ شاید میرے خیال میں 35 شاید نکالی تھی، 35 مختلف فارمز ہم نے، شاید مجھے یاد نہیں آ رہا ایگزیکٹ نمبر، لیکن اس کے اندر ایک واضح کٹنگس تھیں دونوں کے اندر، جو آفیشیل الیکشن کمیشن نے ریلیز کیا اور جو حلقے کے امیدوار کے پاس جو فارم 45 سے، اس میں ایک واضح فرق تھا. اچھا، آپ نے ابھی ایک لفظ بولا کہ ہر بندہ نہ شیطان ہے نہ فرشتہ ہے. ظاہر ہے کچھ خوبیاں ہیں کچھ خامیاں ہیں، لیکن پتہ ہے مجھے کیوں چڑ ہوتی ہے یا سم ٹائم جو اندر ایک عجیب و غریب چیز ہوتی ہے کہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم میاں محمد نواز، اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا. جو کچھ میاں محمد نواز شریف نے دیکھا ہے میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں کسی اور سیاستدان نے نہیں دیکھا. وزیر اعلیٰ پنجاب 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ، اور اوپر 3 دفعہ وزیر اعظم. لیکن جب آپ ایک بوڑھی عورت کینسر سروائیور جو جیل میں ہے، اگر آپ اس سے ہار جاتے ہیں اور اگر آپ اس سے مشکوک جیتے ہیں تو اٹھا کے سیٹ رکھتے، کہتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا حق ہے. لیکن آپ اس سیٹ پہ جاتے ہیں، حلف لیتے ہیں اور پھر ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور پھر دھڑلے سے انجوائے کرتے ہیں. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ان کی خوبیوں کو بھی دیکھنا چاہیے؟ جسٹیفیکیشن اس چیز کی کبھی ہو ہی نہیں سکتی اس بات کی. مورل گراؤنڈس کے اوپر جو ہے نا، اس کا تو کوئی مجھے بتا دیں، ادھر معذرت چاہتا ہوں، کہ کوئی رشتہ، کوئی ذائقہ، کوئی موسم، کوئی سیاست، کوئی شعبہ جس سے مورل گراؤنڈ نکال لی جائے تو باقی کچھ بچتا ہو. اور میرے خیال میں پالیٹکس کے اندر جو ہے نا، موریلٹی کی ہارڈ کور جو ریالٹی ہے، اس میں موریلٹی کا دھیان رکھا ہی نہیں جاتا، نہیں رکھا جاتا. اٹ از ویری روتھلیس. وہ نہیں پرواہ کرتی. آپ کے دل میں پرواہ ہوگی، میرے دل میں پرواہ ہوگی کہ نہیں یار یہ نہیں ہونا چاہیے، غلط ہے، آپ ہار گئے، بات ختم ہو گئی. آپ کا بنتا نہیں ہے حکومت کرنا، آپ کا بنتا نہیں ہے MNA کا حلف اٹھانا. خواجہ سعد رفیق بھی تو ہے نا آپ کے سامنے، رانا ثناءاللہ ہے، اور بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کہا نہیں یار یہ غلط ہے. میں ضرور کہنا چاہوں نثار چیمہ، بہت لوگ ہیں، بہت لوگ. لیکن یہ اتنی کو روتھلیس گیم ہے یہ. تو لیکن اس کا مطلب ہے اس میں نا بھائی کا جو ہے وہ پتا کاٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ہاں، اس کا مطلب کوئی جسٹیفیکیشن، اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب سعد رفیق جتنے بھی اخلاقی طور، خواجہ سعد رفیق کا میں تو پچھلے 1.5 سال کے اندر میرا تو اس کے لیے عزت کا رتبہ کئی گنا بڑھ گیا. کیونکہ ایون آفٹر دیٹ، اس الیکشن کے بعد بھی، صرف یہ نہیں کہ انہوں نے اس الیکشن کے اندر، اس کے بعد بھی انہوں نے جو اپنے پوائنٹ آف ویوز رکھے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے، میرے خیال میں بڑی فار ویژن سوچ ہے ان کی. مجھے میاں صاحب کا وہ جو تھا ووٹ کو عزت دو، وہ میاں صاحب سے سب سے بڑا سوال تو بنتا ہے بھائی جان آپ سب سے پہلے خود تو دیں ووٹ کو عزت. آپ تو ووٹ کو عزت دیں، پوری قوم نے اس کم تل آتے تو آپ دیتی نہیں ووٹ کو عزت. تو خواجہ سعد رفیق کا رتبہ میری نظر میں تو بہت بڑھ گیا، اور شاید اسی لیے باہر بیٹھے ہیں. تو ویسے باہر بیٹھے کتنی آپ آپ بڑے باخبر صحافی ہیں، کم از کم مجھ سے تو میں دل پہ پتھر رکھ کے کہہ رہا ہوں زیادہ باخبر صحافی ہیں اور ہیں. لیکن یہ مجھے بتائیں کہ کتنی سیٹیں ہوں گی اگر فارم 45 کے حوالے سے دیکھا جائے؟ بڑی صاحب یہ ایک بہت ایکسٹینسو قسم کی ریسرچ ہے. یہ اتنے صرف ایک مثال کے طور پہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے جی 18 ہیں، میں خیال 18 ہی کہتے ہیں نا، 17 یا 18 اتنی مجھے نہیں پتا کتنی ہے. یہ ایک بہت ایکسٹینسو ریسرچ ہے. میں جس چیز کے بارے میں نے بیٹھ کے کھولے نہیں، لیکن 124 تو ہرگز نہیں ہوں گی. دیکھیں میں نے جس چیز پہ کام کیا ہے نا، میں تو اس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں. جو حلقے میں نے کھولے، یس دیور فالس اوور دیئر، اور جو میں نے فارم 45 دیکھے وہ. تو میں جس چیز کے بارے میں ایک اوتھینٹسٹی سے کہہ نہیں سکتا، میں اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اچھا آگے آئیے. آپ نے مریم نواز صاحبہ کا انٹرویو کیا. جی ہاں. اس کے کچھ کلپس لیک ہوئے. جی ہاں. یہ کیسے لیک ہو گئے؟ اور ہماری ٹیم کے اندر ایک لڑکا تھا، اس کی جانب سے یہ حرکت کی گئی. کیوں کیا اس نے؟ آئی ڈونٹ نو. آپ اندازہ کریں نا کہ جس دن انٹرویو ہوا، انٹرویو ختم ہو گیا،
وہ آپ جس طرح یہ میری آپ کا انٹرویو ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ جائے گا ایڈیٹنگ مشین کے اندر جائے گا. 3 دن اس لڑکے نے کام کیا. 3 دن کے بعد سڈنلی وہ آیا, اس نے کہا جی میں ریزائن کرنا چاہتا ہوں. تجھے کیا ہوا بیٹھے بیٹھائے؟ عام طور پہ ریزگنیشنز جو ہوتے ہیں نا وہ آپ بھی جانتے ہیں, آپ بھی اس فیلڈ کے اندر ہیں کہ پہلی تاریخ کے بعد ہوتے ہیں جب لوگ سیلریز دے لیتے ہیں, اور میرے یہاں پہ سیلریز پہلی کو دی جاتی ہیں, بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ 31 کو دے دی جاتی ہیں. اس نے یہ مجھے یاد ہے 18 کو انٹرویو ریکارڈ ہوا, 21 تاریخ کو آ گیا وہ کہ جی میں ریزائن کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا بیٹا نوٹس پیریڈ نہیں آج سے یہ بھی نہیں ہوتا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا اٹس اوکے, خیر آپ نے ریزائن کرنا آپ کر دیں. تو میں نے اس کے جتنے 21 دن کی سیلری تھی وہ بھی اس کو ٹرانسفر کی. تو اس کے 15 دن کے بعد یا میں خیال 10 تاریخ کو جا کے, اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو جا کے وہ کلپس جو ہے وہ آئے. جب ہم نے بیٹھ کے فورینسک ڈیٹا نکالا اپنے اس کمپیوٹر کا, جا کے چیک کیا, تو پتہ لگا کہ انٹرویو جس دن ریکارڈ ہوا تھا اس کے اگلے دن جا کے اس ڈیوٹی آورس کے دوران, جب وہ صرف وہ لڑکا ڈیوٹی پہ ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا, صرف وہ, اس کی مجھے آج بھی یاد ہے اس کی ڈیوٹی صبح 10 بجے اسٹارٹ ہوتی تھی. تو 11 بجے جو ہے اس کمپیوٹر کے ساتھ, اب یہ جس طرح یہ میرا فون جو ہے یہ پلگ ان ہوا ہوا ہے, یہ آپ فون جا کے لگائیں گے نا تو کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا آ جائے گا کہ فلاں ہارڈ ڈرائیو کے اندر جا کے نا یہ چیز انسرٹ USB لگی ہے یا فون لگا ہے, اس کے فون کا ماڈل نمبر ڈیٹا سب آ گیا وہاں پہ کہ یہاں پہ جو ہے وہ کمپیوٹر کے ساتھ لگا کے چیز نکالی گئی ہے, آ گیا سارا ریکارڈ. تو یہ بیسکلی میرے موسٹ پرابلی اسی کی طرف سے یہ حرکت کی گئی. اور یہ پتہ چلا ہے کہ اس نے خود سے ایکسائٹمنٹ میں پیسے لے کے کی یا کہ اس کے پیچھے کسی نے؟ یہ میرے پاس کیونکہ اس کا کوئی پروف نہیں ہے اس لیے میں کوئی اس بارے میں بات نہیں کر سکتا, لیکن یہ پتہ ہے کہ اگلے دن انٹرویو کے اگلے دن جو ہے یہ کام ہوا وہاں. کیا ریئیکشن تھا مریم نواز صاحبہ کا؟ اچھا مجھے نہیں پتا تھا, مجھے ایکچولی سب سے پہلے کال ہی ان کی آئی تھی, مریم نواز صاحبہ جی, کہ یہ آپ نے کلپ دیکھا ہے, یہ تو اس وقت سوشل میڈیا پہ آیا ہوا ہے. تو میں نے پھر آ کے کھول کے دیکھا, تو میں نے اس وقت بھی ان سے کہا, میں نے کہا لیٹ می انویسٹیگیٹ دس, مجھے پہلے چیک کرنے دیں کہ یہ ہوا کیا ہے یہ. تو پھر میں نے جب 2-3 دن لگائے اس کے اوپر اور چیک کیا تو پھر میں نے ان کو انفارم کیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آئی ٹرسٹ یو, مجھے پتا ہے آپ یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ جرنلسٹکلی یہ غلط ہے. میں تو آج بھی کہتا ہوں یہ غلط ہے, کیونکہ ونس میں اور آپ اس وقت ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور ہم میں سے کوئی انکمفرٹیبل ہے یا کوئی بات ہے تو وہ کہہ دے کہ بھائی جان اس وقت ریکارڈنگ بند کر دیں, یا اس کو ایڈٹ کر دیجیے, ایڈٹ کر دیجیے, کئی مرتبہ ہوا. چلے میں آج آپ کے ساتھ ایک اور چیز شیئر کرتا ہوں. اب بہت سے لوگ اگر یہ بات کہتے ہیں, ایک پاکستان تحریک انصاف کے ایک صاحب ہیں جہاں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, وہ میرے ساتھ یہیں پہ پوڈ کاسٹ کرنے آئے ہوئے تھے. کیا نام؟ چھوڑ دیں. اچھا نام آج ویسے کیا نہیں اس کی ریزن ہے, میں بتا دیتا ہوں اس کی ریزن کیا ہے. 22 منٹ کا پوڈ کاسٹ ہو چکا ہوا تھا, ایگزیکٹ میں بتا رہا ہوں 22 منٹ کا. سوال ظاہری بات ہے میرے ہارڈ کور تھے. 22 منٹ ہو گئے, 22 منٹ کے بعد انہوں نے کہا جی یہ ریکارڈنگ روک دیں. میں کہا کیا ہوا؟ یہ انٹرویو آپ آن ایئر نہیں کریں گے. میں کہا ٹھیک ہے. میں نے ان کو تھوڑا سا کنونس کرنے کی کوشش کی کہ آپ کا جو اعتراض ہے آپ اس کو بتا دیجیے کیا ایشو ہے. انہوں نے کہا نہیں میں کمفرٹیبل نہیں ہوں, آپ اس کو انٹرویو کو روک دیں, وہ آن ایئر نہیں کریں گے پاکستان تحریک انصاف کا. میں کہا ٹھیک ہے اوکے, میں نے بند کر دیا. وہ انٹرویو آج تک نہیں آن ایئر ہوا, پڑا ہوا ہے میرے پاس, کیونکہ یو ہیو ٹو رسپیکٹ یور گیسٹ. میں بھی تو اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, یو ہیو ٹو رسپیکٹ یور گیسٹ. وہ آپ کا قیدی نہیں ہے, وہ آپ کا قیدی نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ نا بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ امیج ہوتا ہے کہ تو میرے آگے بیٹھ گیا نا, ہون تیری ایسی تھی تیسی, اٹھ نہیں سکتا تو. نہیں اس طرح نہیں ہوتا, انٹرویوز اس طرح نہیں ہوتے. انٹرویوز مرضی سے کیے جاتے ہیں. آپ میرے پاس ابھی آئے, میں نے آپ کو کوئی تو نہیں کہا نا کہ بٹ صاحب یہ والا سوال کیجیے گا وہ نہ کیجیے گا, نتھنگ لائک دیٹ. جو مرضی پوچھیں جس طرح مرضی بات کریں, ڈزنٹ میٹر. سو یہاں پہ بھی جو ہے مریم نواز صاحبہ نے جب یہ کہا تھا نا کہ بھائی جان اس کو ریکارڈنگ کو 1 منٹ بند کریں, وہ بند ہونی چاہیے تھی. اب پرابلم یہ ہے میں اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں, انہوں نے کہہ دیا, میں نے لڑکوں کو کہہ دیا, بعد میں جب ہم لوگ گھر آئے ہمیں پتہ لگا وہ لڑکوں نے کیمرے نہیں بند کیے تھے, اینڈ دیٹ ہول تھنگ واز ریکارڈڈ. اس کے بعد ہم نے سوچا بیٹھ کے کہ یار یہ چیز تو ریکارڈ ہو گئی ہے. ہم نے سوچا کہ یار کیا اس کو انٹرویو کا حصہ بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے. دین وی ڈیسائیڈیڈ کہ نہیں یار, جب ایک دفعہ میں نے کہہ دیا تھا کہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی پارٹ آف دا انٹرویو, تو وی کین ناٹ بی, وہ چاہے کتنا ہی دھماکہ دار کیوں نہ ہو. آپ کو شاید صدی کی سب سے بڑی بریکنگ اس کے اندر مل گئی ہو, لیکن مورلی غلط ہے نا. ابھی تھوڑی دیر پہلے مورلس کی بات ہو رہی تھی. ہاں, تو مریم نواز صاحبہ نے کیوں کہا کہ یہ روک دیں؟ میرا خیال میں ان کے پاس جواب نہیں تھا اس سوال کا جو سوال کیا تھا. سوال گاڑی کے بارے میں تھا, وہ جو بی ایم ڈبلیو ایک گاڑی تھی کہ وہ آپ کی بی ایم ڈبلیو گاڑی آپ کے نام پہ آئی, کیوں آئی؟ انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے. میاں صاحب کی مرسڈیز کے حوالے سے بھی سوال ہوا تھا, تو اس کے بارے میں بھی ان کو انفارمیشن نہیں تھی. یہ سوال میں نے شہباز شریف صاحب سے بھی کیا تھا بعد میں انٹرویو کے دوران, مرسڈیز کے بارے میں, ان کے پاس بھی انفارمیشن نہیں تھی یا نہیں تھی. اوبیسلی وہ دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن میں نے تو بار بار یہ سوال کیا کہ وہ مرسڈیز کس طرح مل گئی میاں صاحب کو. 90s کے اندر ایشو ہوئی ہوئی مرسڈیز, زرداری صاحب کی گورنمنٹ میں آ کے وہ کس طرح ان کو ایشو ہو رہی ہے. ہاں, یوسف رضا گیلانی صاحب نے کی. یوسف رضا گیلانی, اور صرف ان کو نہیں دی تھی, زرداری صاحب کو بھی گاڑی. اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے بڑا اس پہ ایک بڑا عجیب و غریب موقف آیا کہ وہ توشہ خانہ میں
کھڑی ہوئی گاڑیاں تھیں, پرانی ہو گئی تھیں, تو ہم نے کہا کہ دے ہی دے. دی کتنے کی تھی؟ 46 لاکھ روپے کی. 46 لاکھ. اور ویسے ایکچوئل کتنی قیمت تھی اس کی؟ مطلب مرسیڈیز اگر آپ اس کی ویسے ویلیویشن کریں, ایون 2007-8 کے اندر بھی, جب مجھے نہیں ایگزیکٹ ایئر, مجھے ابھی 2009 تھا شاید 9 تھا میرے خیال میں, تو ظاہری بات ہے اس سے تو زیادہ ہی ہوگی. وہ 46 لاکھ کی تو اس کی ویلیویشن تھی, دیے 6 لاکھ تھے, دیے 6 لاکھ تھے اس کے. 6 لاکھ میں انہوں نے وہ گاڑی لے لی تھی, مرسیڈیز گاڑی. تو اس کا انہوں نے کہا کہ روک دیں. اس باقی سارے سوالوں کے جواب ٹھیک دیے انہوں نے. باقی وہ دے رہی تھی, باقی انہوں نے سارے جوابات دیے تھے. اس اسپیسیفک سوال کے انہوں نے کہا مجھے میرے پاس انفارمیشن نہیں اس کو. اب دیکھیں نا, اب وہ کہہ دیا نا, انہوں نے کہہ دیا یہ ریکارڈنگ ذرا بند کر دیں. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے نہیں جی ریکارڈنگ نہیں بند ہوگی, تارے ایسی تیسی. اس طرح نہیں ہوتا, اس طرح یو کانٹ ڈو دیٹ. کوئی ویسے ایسا بھی ہے آپ کے جو جن کے ابھی آپ نے انٹرویوز کیے ہیں کہ جس نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھو؟ ہاں, خان صاحب نے مجھے نہیں روکا تھا. مجھے خان صاحب کا میں نے بطور ایک وزیر اعظم ان کا میں نے انٹرویو کیا تھا, انہوں نے مجھے کسی بات پہ روک ٹوک نہیں کی تھی کہ یہ نہ پوچھنا. ایون دو اس انٹرویو کے بعد مجھے کال آئی تھی جب انٹرویو ہو گیا تھا, اور میں اسلام آباد میں پرائم منسٹر ہاؤس سے کر کے واپس آ رہا تھا, تو تب مجھے کال آئی تھی. تو انہوں نے کہا تھا جی یہ فلاں پورشن جو ہے نا یہ ذرا نکال دیں. تو میں نے کہا کیوں نکال دیں, کیا ہے اس کے اندر؟ تو نہیں وہ بہتر ہے کہ اس کو نہ. میں نے کہا کیوں؟ یعنی عمران خان صاحب کی انٹرویو کے حوالے سے عمران خان صاحب کی کال آئی تھی کہ ان کے نہیں خان صاحب کی نہیں, کسی اور بندے کی کال آئی تھی. ہاں, تو انہوں نے کہا تھا جی نکال دیں. میں نے کہا کیا ایشو ہے اس کے اندر, کیا پرابلم ہے؟ اور نہیں اگر یہ نہ جائے آن ایئر. میں نے کہا کیوں نہ جائے آن ایئر؟ خان صاحب نے بالکل ٹھیک جواب دیا اس بات کا. میرا سوال اور ایک سوال تھا اور جواب تھا, دیٹس اٹ. وہ یہ ہوتا ہے نا کراس کوشچننگ شروع ہو گیا. وہ سوال تھا, وہ ان کے بارے میں تھا, وہ جو نہیں تھے پاپا جونز والے جو ہمارے سابقہ جنرل صاحب تھے, آصم سلیم باجوہ, ان کے بارے میں تھا یہ. تو میں نے اس وقت ان سے سوال کیا تھا کہ جی آپ نے اس کی انویسٹیگیشن کی ہے اس معاملے کے حوالے سے, کیونکہ اس وقت وہ معاملہ کافی ہائپ کے اوپر تھا. تو انہوں نے کہا جی میں نے کی ہے, وہ کلیئر ہے, اس میں کچھ نہیں ہے ایسا. میں نے کہا یہ آئی شور آپ نے پوری انویسٹیگیشن کی ہے؟ کیونکہ میرے خیال میں اس وقت ان کو کوئی میڈیا کا بھی عہدہ شدہ ہمارا خان صاحب کے دور میں ملا تھا. ہاں کوئی ایڈوائزر تھے, مشیر تھے. تو یہ سوال تھا. تو اس کے بارے میں مجھے بعد میں آ کے جی یہ نکال دیں. میں نے کہا یار میں نے ایک سوال کیا, انہوں نے جواب دیا, انہوں نے کہا جی کلیئر ہے. میں نے کہا خان صاحب کو ایشو ہے؟ نہیں خان صاحب کو نہیں ہے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا اگر آپ اس کو نکال دیں. تو وہ نہیں نکلا تھا سوال, کیونکہ اس میں کوئی پرابلم نہیں تھی, اس میں کوئی نہ خان صاحب نے منع کیا یا جس طرح ہوتا ہے نا خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ مت کریں اس کو. اب آپ کو یاد ہوگا اسی انٹرویو کے دوران ایک اور بھی سوال ہوا تھا پرویز الہی صاحب کے بارے میں. تو میں نے اس پہ کہا تھا جی میں نے کہا آپ ان کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے, اور اس کے بعد آپ نے ان کے ساتھ الائنس بھی کر لیا. اس وقت الائنس کیا تھا, اس وقت پارٹی میں نہیں آئے تھے نا, پہلے کی بات. تو انہوں نے میرے کہا چھوڑے منصور, کوئی اور بات کریں. میرے سوال کا جواب انہوں نے کلیئر نہیں دیا تھا, میں نے چھوڑ دیا اسے. میں لڑنا شروع کر دیا, نہیں ہمیں جواب دے دیتا ایسی کی تیسی, میں نے سوال کیا جواب کیوں نہیں دے رہے. ٹھیک ہے چھوڑ دیا, آگے چل. آج وہی پرویز الہی ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہیں, سال جیل کاٹی اور کمال جیل کاٹی. شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی صاحب کے بارے میں تو خان صاحب تک کسی کو بھی یقین نہیں تھا, اور وہ کھڑے رہے, باقی سارے غائب ہو گئے. اچھا خیر یہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے, اس پہ بھی ڈبیٹ کی جا سکتی ہے کہ کیا ان کے پاس ایکچولی چوائسیز بھی ہیں. ہاں, شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس کیا کوئی چوائس ہے اس کے علاوہ؟ ہے, تھی نہیں ہے, آج ہے. آج کس طرح کہ وہ کیا کوئی اپنی جماعت بنا لیں یا پھر وہ کسی اور جماعت میں چلے جائیں؟ پرویز الہی صاحب کے پاس تو ہے, تھی. اچھا پرویز الہی صاحب کے حوالے سے جو ہے نا, میرے خیال میں پرویز الہی صاحب نے نا اپنی سیاسی اننگز جو ہے نا وہ اب اس کے بالکل اینڈ پہ آ گئے. میں صحت کی وجہ سے بھی ایک تو یہ ریزن ہے, اینڈ ناؤ مونس از ایکچولی ہینڈلنگ آل دا سچویشن. سو میرے خیال میں انہوں نے جیسے آپ اپنی سیاسی گدی جو ہے نا اپنے بیٹے کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں, سو میرے خیال میں ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ مونس نے اب کھیلنا ہے. لیکن آئی ایم سرپرائزڈ اینڈ کہ 1 سال جیل, اور اس 1 سال میں ایک مرتبہ میں نے وہ جو ایک جب ملنے جیسے ملتے ہیں نا جیل میں کوئی, تو کہتے ہیں سارا دن وہ ٹیبلٹس کھاتے ہیں سارا دن, اور جس طرح انہوں نے جیل کاٹی, جس اس میں گرے بھی, پسلیاں ٹوٹی, بیماریاں, لیکن اس کے باوجود. اور مزے کی بات ہے یہ دونوں لوگ تھے, پرویز الہی صاحب اور شاہ محمود قریشی, جو کہتے تھے مت لڑے, لڑائی ٹھیک نہیں ہے. بلکہ پرویز الہی صاحب نے تو وہ بھی کہا کہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ احسان فراموشی ہے کہ آپ ان سے لڑتے ہیں. اور پھر مزے کی بات, یہ تو میں اکثر آپ کے شو میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں, پرویز الہی اور مونس الہی کچھ 7 مرتبہ گئے عمران خان سے زمان پارک میں کہ اپنی صوبائی حکومتیں نہ توڑیں. کیوں نہ توڑیں؟ اس لیے نہ توڑیں کہ نمبر 1 اگر توڑ دی تو آپ کو کیا یقین ہے کہ نگران سیٹ اپ غیر جانبدار آئے, آپ کو کیا یقین ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے, اور اگر
ہم نے یہ حکومتیں ختم کر دیں تو ہمیں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی, ہمیں پھینٹیاں اتنی پڑیں گی. پر پرویز الہی صاحب جو ہے نا, آپ کو ان کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ اس ملک کے جو ریئلسٹک پولیٹیکل حالات ہیں نا, وہ ان کی نبض کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. ناٹ جسٹ ہیم, ایون شیخ رشید. آپ باقی 100 چیزوں کے اوپر اختلاف کریں ان سے, لیکن آپ ذرا ان کا پولیٹیکل ایکسپیرینس تو دیکھیں نا. یہ میاں صاحب والا بیچ ہے, جس طرح کالج کے بیچ ہوتے ہیں نا, یہ ہماری پالیٹکس کا وہ والا بیچ ہے سارا, جو وہ 80 سے, میاں صاحب 80 سے اگر چلے ہوئے تو شیخ رشید نہیں 80 سے چلے ہوئے, پرویز الہی نہیں 80 سے چلے ہوئے, شاہ محمود قریشی نہیں 80 سے چلے ہوئے, یہ سارا وہی بیچ ہے سارا. تو ان کو معروضی حالات کا بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ جب ہوا اگر مخالفت میں چلنا شروع ہوتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. آپ اسی انٹرویو جب وہ کلپ لیک ہوئے تو حالانکہ آپ نے کئی مرتبہ وضاحت کی, لیکن ان کلپس کے لیک ہونے کی وجہ سے تو آپ اپنے ٹی وی چینل سے آف ایئر نہیں ہوئے, یا کوئی دباؤ پڑا یا نکلے؟ سما میں تھے نا آپ؟ نہیں, اس میں اگر آپ ٹائمنگز اٹھا کے دیکھیں نا تو اس میں ٹائمنگز کا ایک چیز کا فرق تھا کہ جب میں نے سما جوائن کیا تھا, علیم خان صاحب نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ میں نے سیاست چھوڑ دی ہے, ٹھیک ہے. اور جب ایکچولی میرے ایگزٹ ہو رہا تھا تو مجھے اس وقت یہ پتہ لگا تھا کہ علیم خان صاحب اب سیاست میں ایکٹیو ہونے لگے, اور یہ وہی ٹائم ہے. تو میں نے 1 سال کا ٹائم گزارا تھا سما میں, اور اس کے بعد میں نے اپنا ایگزٹ کر لیا تھا. تو اس کے انٹرویو کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. اور سما سے کوئی پریشر بھی نہیں پڑا کس بات کا؟ اسی نہیں کوئی پریشر. اچھا, اور یہ کیوں کہا گیا کہ اس انٹرویو کے بعد مریم نواز صاحبہ نے جو صحافیوں کا گروپ تھا جس میں آپ بھی شامل تھے, یعنی مطلب کہ ہوتا ہے نا واٹس ایپ گروپ, کوئی جیسے نہیں تھا کس بات کا واٹس ایپ گروپ؟ کچھ ہوتے ہیں نا مثال کے طور پہ, جیسے پی ٹی آئی کے گروپس ہوتے ہیں, باقی ہوتے ہیں جن میں وہ خبریں شیئر کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ایسا نہیں, مجھے آج تک نہیں ہے, مجھے آج تک نون لیگ کا کوئی ایسا گروپ نہیں ہے جس کے اندر مجھے کوئی خبریں ملیں وہاں سے کہ بھائی جان آج یہ ہوا یہ ہوا. وہ جو ایک عام جو پریس ریلیز ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہے, جبکہ ہیں مطلب جو بیٹ رپورٹرز ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہیں, تو وہ بھی نہیں ہے. اچھا, تو جب گروپ بھی نہیں ہے پھر آپ کو نکالا بھی نہیں ہوگا؟ ڈالا ہی نہیں ہے تو نکالنا کہاں سے. اچھا آگے چلتے ہیں. ریحام خان صاحبہ نے اپنی کتاب میں آپ کا ذکر کیا. ہاں, انہوں نے ذکر کیا تھا, اور اگر یہ میری ٹیم نے لکھا ہے, میں نے نہیں لکھا, اور کہا کہ آپ نے عمران خان کی اسپتال سے بلڈ رپورٹ نکالی تھی. وہ ایکچولی ان کو پوری ڈیٹیل کا پتہ نہیں ہے. میں اس وقت ARY میں کام کرتا تھا. اچھا. اور میں ARY کو پروگرام کرتا تھا نیوز ایٹ 6 کے نام پہ. تو وہ بیسکلی ایک نیوز اینکرنگ والا پروگرام تھا. اس میں نے نہیں کام کیا ہوا تھا, وہ ایک رپورٹر تھے ARY کے جنہوں نے ایکچولی عمران خان صاحب کی بلڈ رپورٹ کے حوالے سے جو ہے وہ چیز نکالی تھی. اور میں نے تو صرف ایک اینکر ہونے کے ناطے اس رپورٹر سے سوال کیا تھا, چلا وہ کلپ جو ہے وہ میرے پروگرام میں تھا. تو ریحام خان صاحبہ نے ایکچولی اس کو ایزیوم کیا کہ ایکچولی منصور علی خان نے کام کیا, کریڈٹ گوز ٹو دی رپورٹر ناٹ می. اچھا, 900 صفحوں کی کتاب ریحام خان صاحب نے ویسے ایزیوم کر کے لکھی؟ نہیں, 900 صفحوں کی نہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرے بارے میں جو لائنز لکھی وہ کریڈٹ مجھے نہیں جاتا, یا کریڈٹ یا غلطی. اچھا, وہ رپورٹ ہے تھی کیا؟ میرے خیال میں اس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ خان صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. ہاں, تو اور ایک تاثر دیا کہ شاید ان کو زہر دے دیا گیا, ریحام خان نے زہر. ہاں, تو ان کی خان صاحب کی وہ لیب سے ایک رپورٹ آئی تھی کہ نہیں کوئی زہر شہر کا چکر نہیں, ان کا ویسے کوئی طبیعت خراب تھی, کوئی زہر کا چکر نہیں تھا. تو وہ یہ خبر چلی تھی ARY کے اوپر. اور آپ نے وہ رپورٹ دیکھی تھی؟ نہیں, وہ تو رپورٹر نے دیکھی تھی, میں نے نہیں دیکھی تھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, خبر ہی رپورٹر کی تھی, میری تو نہیں تھی. مجھے رپورٹر نہیں یاد کہ اس وقت کون تھا, لیکن یہ رپورٹر کی خبر تھی, میری خبر نہیں تھی. میں تو نیوز اینکرنگ کر رہا تھا. چونکہ آپ نے دیکھی نہیں, ورنہ میں نے سیکنڈ کویسچن وہی تھا کہ کیا اس میں کوئی نشے والی چیز بھی تھی؟ میں نے دیکھی نہیں. اچھا, عمران خان دور, عمران خان وزیر اعظم, میرے کپتان ڈالر بڑھ گیا, میرے کپتان بجلی مہنگی ہو گئی, میرے کپتان گیس مہنگی ہو گئی, میرے کپتان کیا بزداری آپ کی تبدیلی تھی, میرے کپتان آپ کے یہ وعدے یہ وعدے یہ وعدے یہ وعدے. وہ منصور علی خان کہاں ہے؟ وہ منصور علی خان آج بھی یہاں پہ ہے, لیکن ایک چیز کا فرق ہے. ایک چیز کا فرق یہ ہے کہ خان صاحب واز دیٹ لیڈر جنہوں نے کہا تھا کہ جناب جو پرانا سٹیٹس کو چلتا آ رہا ہے نا یہ سب ختم ہو جائے گا, اور میں جو لے کر آ رہا ہوں نا وہ جیسی چیز ہی کوئی نہیں ہے. جس سے آپ کی زیادہ امیدیں ہوتی ہیں نا, ڈس اپوائنٹمنٹ بھی اس سے سب سے زیادہ ہوتی ہے. خان صاحب نے بہت بری طرح ڈس اپوائنٹ کیا اپنے دور حکومت میں. مطلب عثمان بزدار جیسی آئٹم آپ نے ہم لوگوں کے اوپر مسلط کی, 12 کروڑ کا پورا صوبہ اس شخص کے حوالے آپ نے کر دیا. تو یہ تو خان صاحب سے ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی. میں مطلب ان کو کرکٹنگ ڈیز سے میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں ان کو اس وقت سے دیکھتا تھا, تو یہ تو ان سے بالکل بھی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. تو اسی لیے افسوس بھی اتنا ہی ہوا کہ آپ نے کیا محل دکھائے تھے کہ کیا کریں گے, اور یہ آپ نے تو وہی کام کیے جو نون لیگ یا پیپلز پارٹی کرتی آئی ہے. تو
فرق کیا ہوا پھر آپ کے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جو میسنا ہو کے سیاست کرتا رہے, کوئی وعدے نہ کرے, اس پہ اتنی تنقید نہیں کرنی. باتیں تو یہ لوگ بھی کرتے ہیں, تو پھر ان پہ کیوں نہیں اتنا ہارڈ تنقید ہے؟ کس نے کہا نہیں. میں اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہے کہ میں جب فروری 2024 کے الیکشنز کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو میں تو کہہ رہا ہوں وہ دھاندلی زیادہ تھے. تو اس سے بڑھ کے اور مطلب جو جہاں سے پورا پودا نکل رہا ہے میں تو اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں وہ دھاندلی زیادہ تھے. میں تو 2018 کے الیکشن کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ دھاندلی زیادہ تھے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو آپ کہہ رہے ہیں 18 کو بھی کہہ رہے ہیں 24 کو بھی کہہ رہے ہیں. اچھا, عثمان بزدار پر آپ نے بھی تنقید کی, میں نے بھی کی, کیونکہ توقع ہی نہیں تھی کہ ایسا چیف منسٹر آ جائے گا. خیبر پختونخوا میں بھی ایون, اور ادھر پنجاب میں بھی, اور ڈیفینیٹلی وہ اہل نہیں تھے اتنے بڑے عہدے کے. مگر جب مریم نواز وزیر اعلیٰ بن جاتی ہیں اور وجہ ان کی ہوتی ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں, تو یہ ٹھیک ہے اولاد ہونے کی وجہ سے؟ ہاں نہیں, بالکل بھی ٹھیک نہیں. ہاؤ کین یو سے دیٹ کہ یہ ٹھیک ہے؟ ہاں, تو اس کے علاوہ مجھے نون لیگ کے ساتھ یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے آپ یہ تو آپ ابھی حکومت کی بات کر رہے ہیں نا, جب یہ لوگ اپوزیشن میں تھے تو نیشنل اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر کون تھا؟ شہباز شریف. پنجاب اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر کون تھا؟ حمزہ شہباز. بعد میں وہ پرائم منسٹر بنے, بیٹے کو وزیر اعلیٰ کے لیے کھڑا کر دیا, حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. مجھے سب سے بڑی ایشو یہی ہے کہ بھئی آپ نے جب بھی کرنا ہوتا ہے, شریف خاندان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کیا؟ ان کے ڈی این اے کے اندر یہ ہے کہ جناب ان سے بہتر حکمران کوئی نہیں ہو سکتا. نون لیگ میں کوئی اور بندہ نہیں ملتا آپ کو کہ شاید وہ آپ سے بہتر, جبکہ ایکچولی بہت بہتر لیڈر ہیں. خواجہ سعد رفیقی ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے, خواجہ صاحب کا پولیٹیکل ویژن ہے, ایکسپیرینس ہے, منسٹری بھی رکھی ہوئی ہے. عمران خان صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ایک چیز بڑی کامن ہے کہ دونوں نے حکومت کے اندر آ کے سب سے پہلا کام جو ہے نا وہ سب سے بڑا عہدہ ہی لیا. خان صاحب سیدھا وزیر اعظم بنے, ایم این اے تو بن چکے ہوئے تھے لیکن حکومت تو نہیں تھی, وزیر اعظم بنے. مریم نواز صاحبہ بھی پہلی دفعہ جب پنجاب اسمبلی میں آئیں سی ایم بن گئی سیدھا. بھائی آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے. بلاول بھٹو کو پھر بھی آپ اس معاملے کے اندر تھوڑا سا تو یہ دیں گے کہ بھائی فارن منسٹری سنبھالی ہوئی ہے, ایک منسٹری تو کچھ نہ کچھ تو کیا ہے نا آپ نے, ایک ماضی تو ہے. شہباز شریف صاحب نے بھی وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں پنجاب کے, اب پرائم منسٹر بن گئے, کچھ تو ایکسپیرینس حاصل کریں نیچے سے. آپ ڈائریکٹ ہی جسے کہتے ہیں ڈائریکٹ حوالدار بن گئے. ہاں, لیکن بلاول بھٹو کا بھی اگر وہ آصف علی زرداری صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بیٹے نہ ہوتے تو کون لگاتا وزیر خارجہ؟ ظاہری بات ہے, لیکن میں کم از کم اگر مجھے آپ ان تمام افراد میں سے اٹھا کے دکھائیں کہ کس نے اپنے ایڈمنسٹریشن کو زیادہ اچھا سنبھالا ہے ان تمام افراد میں سے, تو وہ تو میں بلاول بھٹو کو کہوں گا. میں آئی گیو ہم کریڈٹ. اور خاص طور پہ اس جنگ کے دوران جو انہوں نے کردار ادا کیا, جب وہ مختلف وفود لے کے مختلف ممالک کے اندر گئے, یو ہیو ٹو گیو ہم کریڈٹ. اچھا, کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی اچھی سٹوری کی, یا آپ نے پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں نا تو آپ سم ٹائم ایک پروگرام کرتے ہیں, تو آپ تو پروگرام خود کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک دھڑے کو پسند آ رہا ہوتا ہے, کو ناپسند آ رہا ہوتا ہے, اور وہ میٹر بھی نہیں کرنا چاہیے, آپ نے پروگرام کیا. تو کبھی کسی نے کوئی ہارٹ کا بھیجا آپ کو؟ کوئی کیا بھیجا؟ ہارٹ, دل بھیجا؟ ہاں, کہ ویل ڈن یا ہارٹ یا کمال, کوئی نہیں بھیجا؟ دل کیوں بھیجنا؟ پکی بات ہے. ہاں, اچھا چلو ٹھیک. اچھا, یہ جو موجودہ صورتحال ہے, اب میں سہیل وڑائی صاحب نے جو کالم لکھے ہیں, سہیل وڑائی صاحب کی آپ پڑھ چکے ہوں گے دونوں کالم, بلکہ دوسرا کالم تو مسافر بنام قیدی نمبر 804 آپ نے ہی کہا کہ یہ بھی آ گیا آج. تو 2 گھنٹے کی ان کی ملاقات ہوئی فیلڈ مارشل اور آرمی چیف جناب منیر صاحب سے, اور برسلز میں ہوئی, بیلجیم میں جرنلسٹ سے ملاقات, پہلی کسی صحافی سے ملاقات, اور 2 گھنٹے کی ملاقات, اور سہیل وڑائی صاحب سے. تو اس پہ آنے سے پہلے یہ جو موجودہ صورتحال ہے ایک طرح کا سیاسی ڈیڈ لاک ہے. میرا اگر اس پہ ٹیک ہو تو میں کہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی جو مشکلیں ہیں وہ اس طرح حل ہو سکتی ہیں اگر کوئی بیرونی دباؤ آتا, جیسا کہ وہ توقع کر رہے تھے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کال آ جاتی, اتنا اور کسی ملک کا بیرونی دباؤ آتا, وہ تو آیا نہیں. نمبر 2, لاکھوں لوگ نکل آتے, وہ تو نکلے نہیں. نمبر 3, کوئی درمیانی رستہ نکل آتا, کوئی معافی تلافی, کوئی درمیان میں کوئی پڑ جاتا, ایک مثال نواز شریف صاحب کوئی رول کرتے, آصف زرداری, وہ ہوا نہیں. نمبر 4, عدالتی ریلیف مل جاتا, وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو وہ اب وہ بھی دروازہ بند ہو گیا. تو اب تو ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال ہے. تو یہ جو ایک موجودہ صورتحال ہے ایک طرح کا سیاسی ڈیڈ لاک ہے, اس سے کوئی
آپ ایز اے صحافی آپ نے بڑے کور کیے ہیں, کوئی نکلنے کا راستہ ہے؟ ہر چیز کا راستہ ہوتا ہے بھٹی صاحب, ایسا نہیں ہے کہ راستہ نہیں ہوتا. سیاستدان کا کمال ہی وہ ہوتا ہے کہ وہ مشکل صورتحال میں سے اپنے آپ کو کس طرح نکالتا ہے. اب ظاہری بات ہے یہ ایک لمبی ڈبیٹ ہو جائے گی کہ بھائی جان یہ مان لینا چاہیے تھا, وہ نہیں ماننا چاہیے تھا. مریم نواز کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی 1 سال کے لیے بند ہوا تھا نا, وہاں سے ٹویٹ ہونا بند ہو گئی تھی, جلسے ہونا بند ہو گئے تھے, اور انہوں نے پاور گیم تھی, پاور گیم گریب کر لی انہوں نے. آپ کرتے رہے, میں اور آپ بیٹھ کے 3 گھنٹے ڈبیٹ کرتے رہے, آپ کے خیال میں ان لوگوں کو کوئی فرق پڑے گا؟ کیونکہ جی پٹی تے منصور بیٹھ کے آپس میں مغز ماری کرتے رہو 6 گھنٹے, سانو کی فرق ہے, وہ میں وزیر اللہ وہ وزیر اعظم, کہانی ختم. ٹھیک ہے, تو آپ اپنی پولیٹیکل اسپیس نکالتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کا ایک تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنایا ہوا ہے, شاید ان کو یہ انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ بھائی جان ایک پورا جم غفیر جو ہے وہ باہر آپ کا انتظار کر رہا ہے اور آپ کے لیے نکلتا بھی ہے, جو کہ غلط انفارمیشن ہے, ایسا نہیں ہے. اس میں بہت سے فیکٹر ہیں, ڈر کا بھی فیکٹر ہے, لوگ تھک بھی چکے ہیں, بار بار ان کو بلا کے اس کے بعد اس کا کوئی رزلٹ نہ نکلنا, لوگ تنگ آ جاتے ہیں, ظاہری بات ہے, ان کا بھی ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے. ایک یہ انفارمیشن. دوسرا, پولیٹیکل لیڈر جو ہوتا ہے نا میری نظر میں اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ پولیٹیکل سچویشن کو ریڈ ٹھیک کرے, صحیح اسیس کرے, اور وہ جتنی اچھی اسیسمنٹ کر سکتا ہے نا وہ اس کے مطابق بہتر ڈیسیجنز لے سکتا ہے. خان صاحب کے میرے خیال میں اسیسمنٹ جو ہے نا وہ غلط ثابت ہو رہی ہے. مجھے پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما نے مجھے بات بتائی کہ ڈونلڈ ٹرمپ, یہ میں آف دا ریکارڈ نام نہیں میں لے سکتا اس کا, تو اس نے مجھے کہا کہ جی جب ڈونلڈ ٹرمپ آیا نا تو اس کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی, خان صاحب نے اسے کہا, یہ بات کہی کہ آ گیا ٹرمپ تو یہ دیکھنا تھے اینج ہو جانے تھے اونج ہو جانے. ہی ایکچولی سیڈ دیٹ, ہی واز بلیونگ ان دس تھنگ کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا ہے اور اب آپ دیکھ. اب اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کو بیسکلی یہ برین واشنگ کی گئی ہوئی تھی. خان صاحب کو یہ باہر کے لارے لپے دیے گئے تھے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو پھر دیکھنا کی ہو جانا. تو وہ جو بندہ جو خان صاحب سے مل رہا تھا اس نے کہا میں نے خان صاحب کو کہا خان صاحب نہیں ہو رہا ہے ایسا کچھ, ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہا اور نہ وہ کرے گا. اس نے ریئلسٹک سچویشن دی, لیکن خان صاحب نے پورا ایک محل اپنے دماغ میں بنایا ہوا تھا کہ ٹرمپ آ گیا تو ہن ویکھنا آندھی انہیں اڈیالہ کے دروازے کھلوا دینے. نتھنگ ہیپن. سو غلط انفارمیشن فیڈ ہو رہی ہے, غلط اسیسمنٹ ان کی جو ہے وہ غلط ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے میرا خیال میں وہ ڈیسیجن صحیح نہیں لے پا رہے. ورنہ خان صاحب کے اندر پوری یہ صلاحیت ہے کہ وہ بڑے سے بڑی چیز کا, ابھی تھوڑی دیر پہلے پرویز الہی کے بارے میں بات کر رہے تھے, بنایا نا پی ٹی آئی کا صدر بنایا, جس شخص کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے اس کو صدر بنایا, اس کو سی ایم بھی بنایا, اس کے بعد اس کو پارٹی کا صدر بھی بنایا, سب کچھ کیا. تو جب آپ اتنی اپنی ہارڈ کور پوزیشن سے یو ٹرنز مار چکے ہوئے ہیں تو پھر اس معاملے کے اوپر بھی بیٹھ کے کوئی حل بیچ میں نکالے. سہیل وڑائی صاحب کے اس کالم کے اندر لکھا ہوا تھا نا کہ جناب معافی کی بات ہو رہی ہے, تو معافی ہو سکتی ہے, کوئی ایسی بات نہیں. معافی کا ایک طریقہ کار ہے. خان صاحب کو کس بات کا ڈر ہے معافی کے حوالے سے بتائیں؟ یہی ہے نا کہ جناب میرے مخالفین جو ہے اس کو میرے خلاف استعمال کریں. ایسا ہی ہے بھائی, آپ اس کا درمیانی حل نکال لیں. آپ کہتے ہیں کہ جناب جس نے 9 مئی کو دہشت گردی کی, انتہا پسندی کی, شر پسندی کی, میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر اس کے لیے معافی کا طلبگار ہوں. بباس ہے تو اسی معافی بھی مانگ لی, چیز بھی کلوز ہوگی. آگے چلیں, ضروری ہے ملک کو آگے لے کے چلنے کے لیے ان تمام پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا ہو کے آگے چلنے کی ضرورت ہے. اس اختلاف کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. خان صاحب کے حوالے سے خان صاحب برے لگیں, خان صاحب نااہلیت ہو, کچھ بھی ہو, خان صاحب از اے پولیٹیکل ریالٹی آف دس کنٹری. You cannot disagree, I cannot disagree. Same is the case with Nawaz Sharif, Shehbaz Sharif, and same is the case with Zardari and Bilawal Bhutto and مولانا فضل الرحمان. یہ ہماری پولیٹیکل ریالٹیز ہیں اس ملک کی, ہمیں چاہے کتنی ہی بری کیوں نہ لگتی. میرا پوائنٹ صرف یہ ہے, اس سسٹم کو آگے چلنا چاہیے اور ان سب کے ساتھ آگے چلنا چاہیے. مائنس بونس جو ہوتا ہے نا کبھی کوئی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں پہ کچھ بار بار یہ ڈسکشن کی جاتی ہے نا, شریف خاندان کے بارے میں کیا تھا, مائنس ہو گئے. آپ کو وہ دور یاد ہے نا, میں بتایا گیا تھا آپ نے, میں آپ کا بلکہ ایک دیکھ رہا تھا کہ آپ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی تھی اور سلیم صافی صاحب بھی اس کے اندر موجود تھے. تو لوگوں کے ذہنوں میں یہی تھا کہ جی ختم ہو گیا, یہ شریف خاندان دوبارہ نہیں آئے گا. پولیٹیکل لیڈرز جو ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کے دلوں سے اس طرح مائنس نہیں ہوتے. وہ آپ ان کو کچھ دیر کے لیے پولیٹیکل سیٹ اپ میں سے مائنس ضرور کر سکتے ہیں, لیکن اس طرح ختم. ذوالفقار بھٹو کے بارے میں بات مذاق میں کہی جاتی ہے کہ جی آج بھی بھٹو زندہ ہے. بھٹو زندہ ہے جس کا ووٹ آج پیپلز پارٹی لے رہی ہے, اسی وجہ سے لے رہی ہے. تو اب وہ بھی آپ اختلاف کریں, جو مرضی کہیں, وڈیرا شاہی ہے, سندھ حکومت ہے, جو بھی ہے انہی کے نام کا لے رہے ہیں نا. تو خان صاحب کا بھی جو ہے وہ کچھ بھی ہے, آج یہ جتنا بھی پی ٹی آئی کا بندہ جو اسمبلی میں جتنا بھی رہ گیا 76-77 جتنا بھی ہے, وہ سارا خان صاحب کے نام کے ووٹ لے کے آیا ہے نا. تو سمپل ہے, اس طرح نہیں مائنس ہوتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب ایک ہی حل ہے اور معافی تلافی کا ہے؟ مڈل وے فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے. مطلب اگر آپ یہ کہیں کہ جی عمران خان جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یا ویڈیو ریکارڈ کر کے کہے کہ میں عمران خان نیازی 9 مئی 2023 کے حوالے سے اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتا ہوں اور میں معافی چاہتا ہوں پوری قوم سے, obviously not going to do that. وہ پولیٹیکل سوسائڈ ہے اس کے لیے,
وہ نہیں مانے گا, کون کرے گا. آپ اس کا کوئی مڈل وے فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ سسٹم آگے چلے. میرے لیے جو پولرائزیشن ہے نا اور ملک کے اندر جو ایک ہجانی کیفیت ہے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ ترقی کرنا بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. ان سارے پولیٹیکل پیسنجرز کو اس ریل گاڑی پہ بیٹھنے کی اکٹھے ضرورت ہے, تبھی یہ سسٹم آگے چلتا رہے گا. اور یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ خواجہ آصف صاحب کا یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے یہ ابھی آگے چلے گا؟ بڑی صاحب آپ مجھے بتائیں, آپ پاکستان کے بارے میں 6 مہینے کے بعد کی کوئی پروڈکشن دے سکتے ہیں کہ 6 مہینے بعد آئے گا؟ تو پھر میں کس طرح دوں پائیں, میں تو عمر میں بھی چھوٹا ہوں آپ سے. بار بار یہ کچھ ضروری تھا. اچھا, یہ سہیل وڑائی صاحب نے جو کالم لکھا ہے یہ اس کے بڑے اہم پوائنٹ ہے. کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے مجھے کہا کہ جن عاصم منیر سب چیف سے بہتر اور مختلف ہیں. سوری دوبارہ بولیے. کہ وہ بتاتے ہیں کالم میں کہ ایک ملاقات ہوئی میری شہباز شریف صاحب سے, اچھا, اور شہباز شریف نے کہا کہ جن عاصم منیر سب چیف سے بہتر اور مختلف ہیں. یہ پہلا کالم ہے جو فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات. ٹھیک. دوسرا آیا قیدی مسافر بنام قیدی نمبر 804, اور وہ بتاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے مجھے کہا کہ جن عاصم منیر کی نمایاں خوبی یہ ہے کہ وہ ادھر کی دکھا کر ادھر نہیں مارتے اور نہ ہی وکٹ کی دونوں طرف کھیلتے ہیں. پھر انہوں نے محسن نقوی صاحب کی اپنے ساتھ سہیل وڑائی صاحب نے کئی دہائیوں کی دوستی کا ذکر بھی کیا, اور پھر کہا کہ میں نے محسن نقوی صاحب کے ذریعے بڑے پیغامات بھجوائے کہ مجھ سے ملیں آرمی چیف سہیل وڑائی صاحب. اچھا. اور پھر میں محسن نقوی صاحب کو تلخ بھی ہو جاتا تھا کہ میرا پیغام ہی نہیں پہنچایا آگے. پھر ایک جگہ ملائیشیا کا قومی دن تھا تو عاصم منیر صاحب کی اور ان کی آمنا سامنا ہوا سہیل وڑائی صاحب کا, تو کہتے ہیں مجھے کنفرم ہو گیا کیونکہ فیلڈ مارشل نے کہا کہ آپ کے پیغامات ملتے رہتے ہیں اور جلدی ملیں گے. ٹھیک. اب یہ میں نے سنایا کہ اب یہ بتائیں کہ یہ ممکن ہوتا دکھائی دیتا ہے؟ سیاست ممکنات کا نام ہے بڑی صاحب, سب کچھ پاسبل نہیں. عمران خان صاحب کو آپ بھی جانتے ہیں, آپ کور بھی کرتے رہے ہیں, تو اور جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا؟ یار بڑی صاحب میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, خان صاحب نے اپنی پوزیشن ماضی میں نہیں چینج کی. نہیں وہ تو کی تو لیکن اب کوئی ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے نواز شریف صاحب تھے, ان کے ساتھ شہباز شریف صاحب تھے. اچھا دیکھیں, پالیٹکس کے اندر نا ویٹنگ گیم بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ اپنے وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ ہوائیں اگر تھوڑی سی آپ کی فیور میں چلنا ہو سکتا ہے. میں ایک ویسی ایزمپشن کر رہا ہوں, آج ہم اگست 2025 میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے اگست 2026 کے اندر جا کے یہ اس اگلے 1 سال میں حکومت کوئی غلطی کر بیٹھے, کوئی بلنڈر مار دے. عمران خان صاحب سے جتنی سختی سے ڈیمانڈ اگر ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے اس سختی میں کمی ہو جائے. یو نیور نو نا. میں ابھی ہم کہہ رہے تھے 6 مہینے کے بعد کا کچھ نہیں پتا, میں سال کے بعد کی بات کرتا ہوں یا 2 سال کی بات کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی اس وقت تم سے ڈیمانڈ کے اندر کوئی کمی ہو جائے, تو خان صاحب ہو سکتا ہے وہ فلفل کر سکے, آج والی ڈیمانڈ نہ فلفل کر سکے, وقت بدل جائے. میاں صاحب اور محترمہ جب مشرف صاحب کا دور تھا باہر بیٹھے ہوئے تھے نا, اپنے ٹائم کا ویٹ کر رہے تھے, اس ٹائم کو آنے میں کئی سال لگ گئے, لیکن جب ٹائم آیا تو دونوں آ گئے, معاملہ طے ہو گئے. خان صاحب کے بھی, حالانکہ اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ اب وہ دوبارہ بات ادھر ہی آ جاتی ہے جہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی, اسیسمنٹ کی. کیا خان صاحب یہ اسیس کر رہے ہیں آج جس طرح وہ میری جو ان کی ملاقات ہوئی تھی تو خان صاحب نے اس دن اسیس کر لیا تھا اور صحیح اسیسمنٹ کی تھی کہ آنے والا وقت ان کی پارٹی کے لیے مشکل ہوگا, صحیح اسیسمنٹ تھی. آج کیا خان صاحب یہ اسیس کر پاتے ہیں کہ آج کی اگست 2025 کے بعد آنے والے جو مہینے یا سال ہوں گے کیا وہ مزید سخت ہوں گے, یا ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کی پارٹی کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں, اینڈ ہی شوڈ ویٹ فار دا اپرچونیٹی کہ میں آج تو کوئی بات نہیں مانوں گا, ہو سکتا ہے سال کے بعد جو ہے میرے لیے کوئی اسپیس نکلے تو میں تب کچھ کرنے کے جوگا ہو جاؤں, تو ہو سکتا ہے تب. تو اسیسمنٹ کی بات ہے ساری. مسافر بنام قیدی نمبر 804 کوئی سہیل وڑائی صاحب اب مشورہ جو دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو, جو آپ بھی دے رہے ہیں ایک طرح سے, کہ کوئی معجزہ یا حادثہ نہ ہو جائے. اس وقت کی بات ہو رہی ہے, کل کی تو بات کوئی بھی نہیں کر رہا, ورنہ موجودہ حکمت عملی اور یوٹیوبرز کی لیڈرشپ میں کوئی بڑا سیاسی فیصلہ ممکن نہیں. یوٹیوبرز آپ کے نام پر جذبات سے کھیل رہے ہیں, نہ کوئی لیڈر, نہ مقتدرہ, نہ حکومت, نہ میڈیا, اور نہ آپ کا خاندان ان سے بچا ہوا ہے. آپ کے چاہنے والے یرغمالی اور روبوٹ بن چکے ہیں. آپ ان کی مرضی خلاف کوئی فیصلہ کرنے کے قابل نہیں. یہ تارا مسیح ہیں آپ کے لیے. سیاستدان کے لیے جو ہوتی ہے نا وہ چپ کرنا تو اس کی سیاسی موت ہوتی ہے. مریم نواز کو تو آپ نے چپ کرا دیا تھا, لیکن شہباز شریف تو بول رہے تھے نا. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ جب خان بولے گا تبھی پتہ لگے گا کہ کچھ بولا جا رہا ہے. خان صاحب کے پاس کوئی آلٹرنیٹو تو ہے نہیں کہ اچھا چلو میں چپ ہو جاتا ہوں تو کوئی اور بولنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف ایکچولی پاکستان تحریک عمران ہے.
عمران خان صاحب ہے نا, وہی ہے نا. تو اگر وہ چپ ہو جائیں تو لوگ تو پھر بلکہ اگر وہ اور اس دوران وہ باہر آ جاتے ہیں, بنی گالا آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور چپ ہو جاتے ہیں, ان کے لیے پرابلمٹک سچویشن یہی ہے. یہ چیز میرے خیال میں ان کے لیے ہضم کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ وہ اس بارے میں چپ ہو جائیں. ہاں میرے خیال میں شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ احتجاج وغیرہ کریں, اسمبلی کے اندر آ کے احتجاج کریں, سڑکوں کو بند مت کریں, سڑکیں جو ہیں وہ کھلی رہنے دیں. آپ اس کے اندر روزمرہ کی لائف کو, جس طرح ایک خان صاحب کہے کہ جی وہ دھرنا دے دیا, لانگ مارچ ہو گیا, بند کر دو, موٹر وے بند کر دو, جی ٹی روڈ بند کر دو, یہ چیزیں نہیں نہ ہوں. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کسی سیاستدان کے لیے کہ خان صاحب کو آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ نے کوئی بیان بھی نہیں دینا, تو چپ کر جاؤ, تو میڈیا سے بھی نہیں ملنا. یہ پاسبل. اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف ہے 9 مئی کا, میں کہتا ہوں کہ 9 مئی ہوا, اب اس کو سزائیں ملنا شروع ہو گئیں, اس سے آگے نکلنا چاہیے. 9 مئی ہوا, 9 مئی ابھی ختم نہیں ہوا. ہاں جی, سزائیں ابھی اسٹارٹ ہوئی ہیں. ہاں سزائیں ساری ہو جاتی ہیں, مثال کے طور پہ سارے کیسوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے, تو مطلب کیا جرم سزا ہو گئی. ٹھیک ہے, اب آگے دوسرا بینیفیشری جو اس کے ہیں 9 مئی کے بینیفیشری ہیں یا عمران خان کی لڑائی کے بینیفیشری ہیں, وہ ہیں جو فارم 47 کی ہو کر بھی حکومت بنا کر بیٹھے. ٹھیک ہے, تو وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ صلح ہو یا معاملات ہو, تو اس میں مشکل ہے بڑا رستہ. ویلکم ٹو دا پاور گیم آف پاکستان پالیٹکس. یہ پاور گیم ہے. آپ کو اگر کوئی نقصان اگر ہوگا تو آپ کا سیاسی حریف جو ہے اس کا فائدہ تو اٹھائے گا. یہاں پہ تو 5-5 سیکنڈ کے آڈیو ویڈیو کلپس کے اوپر لوگوں نے فائدہ اٹھا لیے, تو پورا 9 مئی ہے, اس کو کیوں نہ یہ پلے کریں گے. یہ کریں گے. آپ کیا ایز اے پینما کے, جب پینما آیا تھا, ٹھیک ہے, اب ظاہری بات ہے پینما کی جو ریولیشن تھی وہ تو ایک انٹرنیشنل تھی, وہ کہ خان صاحب نے تو نہیں نکالی تھی. خان صاحب نے پوری طرح منج کے اس میں سے جو ہے وہ جتنا شہد نکالا جا سکتا تھا نکالا انہوں نے. یہ پاور پالیٹکس ہے, تو کیوں نہیں وہ چھوڑیں گے. خان صاحب کیوں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے. ان کے ہاتھ میں 9 مئی آیا, ان کے ہاتھ میں پینما تھا, یہ اپنے فائدے اٹھا رہے ہیں, اس میں خان صاحب نے اپنا فائدہ اٹھایا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان کوئی درمیانی رستہ لے گا؟ مجھے نہیں پتا, ظاہری بات ہے, میں دوبارہ وہی پریڈکشن کی بات نہیں ہے, لیکن میرا خیال میں کوئی درمیانی رستہ نکلنا چاہیے دونوں سائڈ کی طرف سے. خان صاحب کی سائڈ سے, خان صاحب کو سائڈ پہ رکھ کے اگر اس طرح کر لیتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف اسی حالت میں رہتی ہے, عمران خان جیل میں رہتے ہیں, کیا یہ جو ترقی اور خوشحالی کا سفر ہو پائے گا؟ کون سی ترقی خوشحالی کا سفر؟ ملک کی ترقی, چیزیں بہتری. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ کو بھٹی صاحب کہہ کے ہٹا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس ریل گاڑی کے اوپر سب سوار ہونے چاہیے, انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف, انکلوڈنگ عمران خان صاحب. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ درمیانی رستہ نکلنا چاہیے. اب ایک سائڈ کو اپنی ڈیمانڈز بھی تھوڑی سی ہلکی کرنی چاہیے. میرے پاس تنویر صاحب آئے تھے ایک پوڈ کاسٹ کے لیے, پتہ نہیں آپ نے پوڈ کاسٹ دیکھا یا نہیں, وہ جو باہر سے آئے تھے امریکہ سے. مجھے اس وقت انہوں نے یہ انفارمیشن دی تھی کہ جناب کو تقریباً کوئی 30 یا 35 ڈیمانڈز جو ہیں وہ رکھی گئی تھیں, نیگوشیٹ کرتے 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 5 کے اوپر آ گئے تھے, 3.5 بھی اس میں سے ہو گیا ہوا تھا, انکلوڈنگ 9 مئی. 9 مئی کے اوپر خان صاحب کے ساتھ معاملہ طے ہو گئے ہوئے تھے, 1.5 کے اوپر آ کے کہانی پھنس گئی تھی. وہ 1.5 کیا تھا یہ نہیں بتایا. اچھا, یہ میں نے بہت پوچھا ان سے, انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ 1.5 کیا چیز تھی, لیکن 3.5 میں یہ انہوں نے بتایا تھا کہ 9 مئی ہی ریزالو ہو گیا ہوا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ 9 مئی کے حوالے تو خان صاحب کسی نہ کسی بات کے اوپر مان چکے ہیں, چاہے وہ معافی ہے یا کچھ بھی ہے یا کوئی بھی درمیانی رستہ ہے, معذرت ہے یا جنہوں نے کیا ان کے لیے بد دعا ہے, واٹ ایور اٹ از, یعنی مان چکے ہیں. وہ 1.5 چیز ہے جو پھنسی ہوئی ہے. اب وہ 1.5 چیز مجھے لگتا ہے وہ یہی ہے کہ چپ ہو جائیں اور اس حکومت کو 5 سال پورے کرنے دیں, مجھے لگتا ہے. یہ میرا ایک ایگزمپشن ہے. اچھا, اب اس کی دوسری سائڈ دیکھیں. ایک حکومت ہے جو اب جس کو اب اسمبلی میں 2/3, سینٹ میں 2/3 ہو گئی ہے, 26ویں ترمیم آ گئی ہے, پیکا آ گیا ہے, عدالتیں, میڈیا ایک ان کی مرضی کے مطابق 19-20 کے ساتھ آ گئے ہیں. ٹرمپ صاحب سے فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے, وہ امریکہ اور ہماری ٹریڈ ڈیل ہو رہی ہے, اور باقی معاملات بھی بظاہر 19-20 کے ساتھ ٹھیک چل رہے ہیں. تو ایسے میں وہ کیوں چاہیں گے کہ عمران خان کے ساتھ کوئی بیٹھ کے کوئی درمیانی رستہ نکل کے؟ تو جب بندہ طاقت میں ہوتا ہے, پاکستان میں تو یہی ہے, جو ہی طاقت میں ہے اس وقت بھول جاتا ہے. 26 نومبر سے پہلے جو صورتحال تھی اور آج جو ہے. بٹی صاحب ابھی آپ نے 19-20 کی بات کی, 2019-20 میں کیا تھا جب یہاں پہ خان صاحب کی حکومت تھی؟ کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ 2022 بھی ہوگا؟ نہیں سوچ سکتا. ہم اسی طرح ویلکم ٹو 2022 آف شہباز شریف. تو آج بلاول بھٹو کا ویلکم ٹو پرانا پاکستان. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, آج 2025 ہے بھائی, یہاں پہ ہم میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ 6 مہینہ نہیں پریڈکٹ کر سکتے. تو آپ کے خیال میں یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد
ہم تسلی سے اس ملک کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ سسٹم جو ہے وہ اسی طرح ہی چلے گا. اور شہباز شریف صاحب اس ملک کی تاریخ جو مجھے آپ اگر موجودہ صورتحال کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں 78 سال کو دیکھیں نا, 78 سال میں ملک کا کوئی وزیر اعظم اپنے 5 سال پورے نہیں کر رہا. تو میں تو آپ کے خیال میں شہباز شریف صاحب جب تک آخری دفعہ چنڈیالی گاڑی میں بیٹھ کے خداحافظ کرتے ہوئے پی ایم ہاؤس سے باہر نہیں جائیں گے نا 5 سال پورے کرنے کے بعد, میں تو 6 مہینے اس سے 6 مہینے پہلے بھی میں یہ کنفرم نہیں کر سکوں گا یہ شہباز شریف صاحب اپنے 5 سال پورے کریں گے یا نہیں کریں گے. آئی ڈونٹ نو. اس ملک کی ہسٹری ایسی ہے کہ یہاں پہ وزرائے اعظم اپنے 5 سال پورے نہیں کرتے ہیں. آج بھی مجھے بتائیے سہیل وڑائچ صاحب کے اس کالم کے آنے سے ایک ہفتہ پہلے تک آپ شہر اقتدار میں ہوتے ہیں اسلام آباد میں, کیا وہاں پہ ڈسکشن نہیں ہو رہی تھی کہ جناب ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب کو چینج کیا جا رہا ہے؟ صدر کی تبدیلی کی بات, صدر کی تو پھر اعتحال ہے اس ملک کا. یہاں پہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون پرائم منسٹر رہے گا, کون صدر رہے گا کہ نہیں رہے گا. تو ہم کس طرح پریڈکٹ کرتے ہیں کہ جناب یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی. اچھا 78 سال کا بھی آپ نے ذکر کیا, 78 سال ہو گئے ہیں پاکستان کے قیام کو, آدھا ملک گنوا دیا, کچھ نہ سیکھا, کوئی ایک الیکشن بھی فیئر نہ کروا سکے. 70-71 کا سنا تھا لیکن اس میں بھی ملک ٹوٹ گیا, مینڈیٹ نہ مان. ہمارے بعد آزاد ہونے والے نکل گئے آگے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سے وہ بیسک غلطیاں ہوئیں یا رستہ بھٹکے کہ 78 سال بعد بھی قرضے ہی مانگ رہے ہیں, ہمارے بعد آنے والے طاقتیں بن گئیں. ایک آئیڈیل جمہوری سیٹ اپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم جمہوریت سے کہیں بہت دور چلے گئے اس 78 سال میں. جب سے یہ ملک بنا تب سے لے کر 50s اٹھا کے دیکھ لیں, 60s 70s 80s 90s, ہمارے یہاں پہ نا وہ سٹوری ایک ہی ہے, کردار صرف تبدیل ہو رہے ہیں بس. ہر دفعہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایت کی جڑا ہوا ہے نا بس اب تو ملک میں جمہوریت آئی ہے, لیکن ایکچولی اس ملک کے اندر 78 سال میں جو کچھ ہوتا رہا وہ اگر آپ ریگستان میں جائیں نا تو آپ کو دور سے لگتا ہے جیسے پانی جو ہے نا وہ میرے بہت قریب ہے اور بس میں تھوڑا سا چلوں گا تو پانی آ جائے گا. لیکن ایکچولی آپ اس تپتی دھوپ کے اندر چلتے رہتے ہیں اور وہ اویسس جو ہے نا وہ دور سے دور آپ سے ہوتا جاتا ہے, وہ پانی کا امیج جو ہے وہ دور سے دور ہوتا جاتا ہے. اس ملک کے ساتھ بھی جمہوریت کے حوالے سے یہی ہوا ہے کہ ہر دفعہ ہم نے یہی سوچا کہ بس اب جو آ گیا نا سسٹم, یہ افتخار چودھری صاحب کو معزول کیا گیا, مشرف صاحب ہٹے, محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی, 2008 کے اندر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی, ہم نے کہا بس اب وہ جمہوری نظام آ گیا, اب وہ عدالتی نظام ایسا آ گیا کہ اب اس ملک میں جو ہے وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہریں گی. کدھر کی ڈیموکریسی ختم ہو گئی, وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو آپ نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. پھر میاں صاحب کی گورنمنٹ آئی, میاں صاحب کی گورنمنٹ کے بعد بھی ہم نے یہی سوچا کہ بس اب یہی ہوگا, لیکن محلاتی سازشیں جو ہیں وہ اسی طرح چلتی رہیں. اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب کا آنا, عمران خان صاحب کی لانچنگ 2011 اینڈ آن ورڈ, یہی سوچتے رہے کہ جناب اب یہ 2018 کا جو الیکشن ہوا ہے نا اب بنے گا نیا پاکستان, اب سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں ہوا. 2022 کے اندر خان صاحب کو اٹھایا گیا, اب لوگ لو جی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آ گئی, اب ووٹ کو عزت دی جائے گی. ووٹ کو ایسا بے عزت کیا کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. تو جمہوریت سے تو ہم خود دور سے دور ہوتے گئے, صرف یہ بتاتے ہوئے کہ جناب ہم اور قریب جا رہے ہیں, اب تو پہلے سے بھی زیادہ قریب جا رہے ہیں, لیکن ہم شاید اب اور بھی زیادہ دور ہو چکے ہیں اس جمہوری نظام سے, اور یہی فالٹ ہے ہمارا. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سارے مسائل کا حل جمہوریت میں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیے کیا اس سے بہتر کوئی نظام ہے جو آج کے اس دور کے اندر جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو سکے, جب دیگر پوری دنیا کے اندر ممالک اس جمہوری نظام کے ذریعے چلتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے ڈائی پیڈ ہو کیوں نہ ہو, میرے خیال میں وہ ایک خر دماغ قسم کا انسان ہے جو بیٹھ کے اپنے مفادات کی خاطر جو ہے وہ کوئی بھی فیصلے کر لیتا ہے. لیکن بھائی امریکی عوام نے اسے الیکٹ کیا ہے, ان کا رائٹ ہے, وہ سیاہ کرے سفید کرے, آپ نے الیکٹ کیا ہے نا, آپ ہی ذمہ دار ہیں اس کے. نریندر مودی کو بھی تو اٹھا کے دیکھ لیں, وہ ایک رائٹ ونگ ہندوتا کا پجاری ہے جو اپنے فائدے کی خاطر جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا, اس سے بڑھ کے کیا. لیکن انڈیا کے لوگوں نے اسے الیکٹ کیا ہے. کیا اس جمہوری نظام سے بہتر بھی کوئی نظام ہے تو وہ لے آئیں, اگر ہے تو بتا دیں اس کو, وہ لا کے امپلیمنٹ کر لیں. تو جمہوریت کو زیادہ نقصان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوجی آمروں نے پہنچایا یا ہمارے جمہوریت پسندوں نے پہنچایا؟ سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا, انکلوڈنگ دا میڈیا ایز ویل. میڈیا کو کیوں پیچھے چھوڑ دیں, ان کو بھی تو ایک ستون کے طور پہ کنسیڈر کریں, ان کو بھی تو یہی. اس میں تو پھر عدلیہ بھی آ گئی. سب میں تو کہہ رہا ہوں سب میں, عدلیہ بھی ہے, لیکن بیوروکریسی بھی ہے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ سب سے زیادہ, میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ, جیسے یہ ابھی ووٹ کی عزت ہو گئی, جیسے نیا پاکستان ہو گیا, جیسے, اور ہمیں جو سب سے زیادہ چیٹ کیا وہ ان لوگوں نے کیا جنہوں نے یہ جمہوری چوگے پہنے ہوئے تھے. جب وہ اقتدار میں آتے ہیں ان کے چہرے اور ہوتے ہیں, اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کے چہرے اور ہوتے ہیں. بھٹی صاحب میں نا اس پہ گلا کرنے کے بجائے آپ یہاں سے کیوں نہیں چلتے کہ ایکچولی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لیڈرز جو ہیں وہ ایکچولی جمہوریت کی انڈسٹری سے نکل کے آ رہے ہیں؟ نہیں. تو پھر
آپ ان سے ایکسپیکٹ کیا کریں؟ تو پھر اس کا ایک بندہ جو ہے وہ پڑھتا ہی مثال کے طور پہ وہ افغانی یا کابل کی لینگویج وہ پڑھتا رہا ہے اور سڈنلی اب آپ اسے آپ کے کہیں گے بھائی امتحان آپ پنجابی کے اندر دینا شروع کریں، وہ نہیں دے سکتے. تو پھر اس کا مطلب ہے جب تک یہ ہیں تب تک تو ہمارا نہیں. تو مجھے پاکستان تحریک انصاف سے کس بات کا، آپ کے میرے درمیان ہو سکتا ہے اس بات کے اوپر اختلاف ہو، مجھے پاکستان تحریک انصاف سے سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ آپ جو سویلین بالادستی کی بات کرتے ہیں آپ بیسکلی پارٹ اینڈ پارسل ہیں اسی پورے نظام کا، صرف آپ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے. سویلین بالادستی، اچھا چلیں آپ مجھے بتائیں، آپ مانتے ہیں میں اور آپ اس بات کو ایگری کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی بہت سے لوگ جو ہیں وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں، ہے نا؟ تو وکٹ ہی سویلین بالادستی نہیں. اگر اس کو براڈر پکچر میں تینوں جماعتوں کو لائیں، اس کا وہ تو ہیں اس میں کوئی شک ہی نہیں، نون لیگ پیپلز پارٹی تو ہے ہی نہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے جب تک یہ ہیں ہمارے تو نہ جمہوریت پہ پہنچ پائیں گے. نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے، مجھے تو کوئی امید نہیں ہے ان سے. اچھا چلیں اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں نا. خان صاحب کے حوالے سے جو لوگ یہ کہتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے بہت سے اوورسیز پاکستانی، اینڈ آئی ریسپیکٹ دیئر پوائنٹ آف ویو، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں عمران خان صاحب کو ہٹا دیا، جمہوریت کا تختہ الٹ دیا. بھائی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا کہ ہٹاؤں کہ جو جمہوری نرسری سے آیا ہی نہیں اس کو ہٹانے کے لیے مجھے کس بات کا دکھ ہو؟ نہیں ہے نا. میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی، پاور پالیٹکس ہے بھائی، پاور پالیٹکس ان کے ہاتھ میں موقع ہے، انہوں نے کر دیا. آج چلیں میں اور آپ بیٹھے نا اس کو ریکارڈ پہ لے آتے ہیں، شہباز شریف کی حکومت کل کو چلی جاتی ہے، جو بھی ہم تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں 5 سال پورے کرتے ہیں کہ نہیں. تو میں کی کہوں، میں شہباز شریف کو کہوں ہو جناب بڑا ظلم ہو گیا آپ کے ساتھ. بھائی جس طریقے سے آپ آئے تھے آپ کو اسی طریقے سے نکال دیا گیا. میں آپ کے لیے کس بات پہ رونا دھونا کروں بیٹھ کے؟ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ کے والا. اب وہ اس سے پہلے پاناما کے اندر چلے میں اور آپ مانتے ہیں کہ نہیں کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ عمران خان حکومت میں آئے، مانتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے نا. اسٹیبلشمنٹ نے پورا زور لگایا خان صاحب کو لے کر آئے. تو اگر اسٹیبلشمنٹ نے خان صاحب کو نکال دیا تو اسے روئیے بیٹھ کے ان بیٹھ کے. یا تو اصل چکر یہ ہے کہ دکھ اس بات کا ہے کہ میرے والا جڑا لیڈر ہے نا وہ پاویں اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آئے، ووٹ کے ذریعے آئے، مارشل لاء کے ذریعے آئے، بس میرے والا لا دیو بس ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد اب میرا تو اس پہ بڑا کلیئر ہے کہ فوجی عامر آتا ہے نا تو منافقت تو نہیں کرتا، آئین توڑتا ہے، عدلیہ کو کنٹرول میں کرتا ہے اور 19-20 کرتا ہے اور آ کے سیدھا اس کو پتہ ہوتا ہے میرے عزیز ہم وطنوں، ٹھیک ہے. یہ آتے ہیں میرے پیارے پاکستانیوں اب آپ کی امنگوں کا سورج چڑھنے والا ہے، اور سیم وہی کرتے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر نکلتے ہیں. اختلاف بھٹی صاحب لیکن دونوں سے کریں. ہاں دونوں سے، عامر سے بھی کریں، دونوں سے، اور جمہوری چوکوں والوں سے کبھی ڈیفینیٹلی عامر تو دیکھیں نا جب آپ کا جمہوریت ہے بس تو پھر اس میں عامر کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. لیکن جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ غلط تھا، پرویز مشرف غلط تھا، ہم ٹھیک تھے. آپ جب آتے ہیں تو آپ سوچئے ایک بڑی جماعت. مجھے اختلاف آپ جیسے لوگوں پہ اس بات کے اوپر ہے کہ آپ یقین کر لیتے ہیں. کس پہ؟ کہ اگر ان لوگوں کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ ہاں اے آ گیا نا ہوں دیکھنا یہاں پہ کیا تبدیلیاں. نہیں پہلے دن سے جگڑ میں میرا تو یہ کہنے کا ہے کہ جب تک آصف علی زرداری صاحب ہیں، جب تک نواز شریف صاحب ہیں، جب تک عمران خان صاحب ہیں، جب تک بڑی مشکلوں نکلا، ہاں جب تک یہ سارے ہیں یہ وہی رہے گا. یہ ہم ککر پہ کھاد ڈالتے ہیں کہ اس پہ انگور لگے گا. شکریہ. اور پشاور والی بس میں بیٹھ کے ہم لاہور جا رہے ہیں، نہیں پہنچ پائیں گے. شکریہ. ہاں تو اس بات کا کہ آپ جو ہے وہ یہی سمجھتے ہیں سب کے بارے میں. ہاں ڈیفینیٹلی کہ یہ سارے یہ گیم ایک ہی ہے، اس میں پلیئر صرف ٹیمیں مختلف. ہاں اس میں میری لائکنگ ڈس لائکنگ ہو سکتی ہے، کسی کے بارے میں زیادہ کسی کے بارے میں کم، لیکن میں اوور آل تو ہم تو اس کا مطلب ہے پھر ادھر ہی بھٹکتے رہیں گے، کبھی یہاں تو کبھی یہاں تو کبھی یہاں. جمہوریت تو دور ہے منزل. میرا نا ایک فارمولا ہے، میں نے ویسے اپنے ذہن میں ایک فارمولا بنایا ہوا ہے اور اس کو آپ اٹھا کے ٹائم ٹیسٹ کیجیے گا کہ ہر 25 سال کے بعد نا اس ملک کے اندر ایک لیڈر انٹروڈیوس ہوتا ہے. 47 میں آپ کا ملک بنا، 62 3 4 5 کے آس پاس جا کے آپ کو ذوالفقار علی بھٹو ملا. اس میں 25 سال اور ایڈ کریں 85 نواز شریف، اس میں 25 سال اور ایڈ کریں عمران خان. کیوں ہوتا ہے ہر 25 سال کے بعد اس ملک کے اندر یہ سب کچھ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 25 سال کے بعد ایک جنریشن کا چینج آتا ہے اور ایک نئی پود آتی ہے جو پرانوں کو ماننے سے انکار کرتی ہے. وہ کہتی ہے جی اسی اپنا لیڈر لے کے آواں گے. اپنا لیڈر لے آن تو بہتر نہیں ہے، تو ہم لیڈر مینوفیکچر کر کے دیتا جائے. تو یہ اب اگلے 25 کب ہونے والے ہیں؟ 2011 میں خان صاحب آئے تھے نا، اور اس میں 25 ایڈ کر لیں 36. تو ان کا مطلب ہے تسی مینوں پھساؤ گے بچ. نہیں آپ زندہ ہوں گے تب تک. اگلا میں ہی ہوں بھائی. اچھا میں وہ پٹی ساڈا آ گئی.
تو اچھا کبھی سوچا تھا ویسے بلہ چھن جانا, مینڈیٹ چھن گیا, بلہ چھن گیا, مینڈیٹ چھن گیا, مخصوص نشستیں چھن گئی, 26ویں ترمیم آ گئی, پیک آرڈیننس آ گیا, نیب کے ملزم اقتدار میں آ گئے, کبھی سوچا تھا اتنا ریپڈ فائر ہوگا؟ سوچا تھا, بالکل سوچا, ایسے ہی ہوگا, نظر آ رہا تھا. اور مجھے لگتا ہے کہ آگے بھی اس سے بھی زیادہ ریپڈ فائر ہوں گے مثلاً, اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. بھائی میں نے پریڈکشن نہیں, بڑی صاحب میں شیخ رشید نہیں ہوں, میں پریڈکشن نہیں دے سکتا. مثلاً بھائی جو آپ اسٹاک مارکیٹ میں اگر آپ کبھی دیکھیں نا تو اسٹاک مارکیٹ جس طرح آج کل اتنے جا رہی ہے نا, 146 پہ جا رہی ہے. اکنامکس بہت کمزور ہے. نہیں, وہ میرے پاس انفلیشن سے پتہ لگ گیا تھا مجھے. لیکن آپ ایک پریڈکشن کر پاتے ہیں کہ ہلکی پھلکی کہ یار یہ اس وقت مارکیٹ کا جو راؤٹ ہے وہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ چلو آسان, فنڈامنٹل رائٹس آپ کے ختم ہو رہے ہیں, زبان بندی ہو رہی ہے, آپ کو کھل کے بات کرنے کی مزید اور ہوگا. مجھے لگتا ہے اور ہوگا, مجھے لگتا ہے, کیونکہ وہ ڈویڈنڈس دے رہا ہے نا, وہ رزلٹ دے رہا ہے, وہ لوگوں کا رش سڑکوں پہ کم کر رہا ہے, خوف کا ایک ماحول تو ہے نا. میں تو بار بار کہتا ہوں, ابھی 5 اگست کو جو شو ہوا تھا, پیتھیٹک شو تھا پاکستان تحریک انصاف کا, لیکن اس میں ایک ڈر کا ایلیمنٹ تھا. آپ مجھے بتائیں نا, آپ کا ڈر, خوف, پارٹی ٹوٹی ہوئی, سارے اندر تھک گئے, لیڈروں پہ عدم اعتماد, ایک ایک کارکن پہ 15 مقدمے, سب کے ایک اپنے اپنے ریزنز ہیں نا. تو اس کی وجہ سے اب وہ ڈویڈنڈ دے رہا ہے. اب جو حکومت جو ہے, جو یہ سب کچھ کر رہی ہے, جو آنکھیں بند کر کے پیکا بھی اپروو کرتی ہے, جو آنکھیں بند کر کے لوگوں کو ادھر سائبر کرائم کے چکر میں بلا بھی لیتی ہے, سب کچھ کر رہی ہے, یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے یہ غلط ہو رہا ہے, دے نو اٹ ویری ویل, ان کو پتہ ہے. لیکن چونکہ وہ رزلٹ دے رہا ہے, کہتے ہیں ہاں یار یہی روٹ ٹھیک ہے. اور سیاستدانوں کے ساتھ سب سے بڑا, حکمرانوں کے ساتھ سب سے بڑا یہی ایشو ہوتا ہے کہ جب ان کی آنکھوں پہ پٹی بندی ہوتی ہے نا, تو ان کو اس وقت یہ غلط نہیں نظر آ رہا ہوتا. عمران خان صاحب نے میرے انٹرویو کے اندر بیٹھ کے بات کی, وہ پرائم منسٹر تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ جناب ISI جو ہے وہ میری ریکارڈنگ کرتی ہے. اگر آپ وہ کلپ آپ نے دیکھا ہوگا شاید وہ کلپ, تو میں نے اس وقت انہیں ٹوکا, میں نے کہا خان صاحب میں بطور وزیر اعظم یہ تو کہوں گا کہ یار مت کرو, میری ایک پرسنل لائف بھی ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ میری سیکورٹی کے لیے بہت ضروری ہے. ان کو نہیں نظر آ رہا تھا, مجھے نظر آ رہا تھا کہ یار یہ غلط ہے, یہ نہیں ہے. آپ کی اس طرح نہیں ہوتا, آپ کی ایک پرائیویٹ لائن بھی ہوتی ہے جس کی ایکچولی ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی, کیونکہ یو آر دا پرائم منسٹر. ایک ہو جائے پرائم منسٹر جڑا کوئی پرسنل بات ہی نہیں کر سکتا فون کے اوپر, ہوتی ہے, امریکہ کے اندر بھی ہوتی ہے. یہاں پہ ایشو یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جسٹیفائڈ ہے, یہ ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں اس ساری چیز کے اندر. اس کے بعد آپ نے جب متی اللہ جان کے ساتھ جو کچھ ہوا, اسد علی طور کے ساتھ جو کچھ ہوا, طلعت حسین صاحب کو نوکری سے فارغ کیا گیا, رضی دادا کو گرفتار کیا گیا, تب بھی کہا غلط ہے, کہا تھا یہ غلط ہے. لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف جسٹیفائی کرتی تھی کہ نہیں یہ ٹھیک ہے. آج وہی سب کچھ بالکل الٹا ہو گیا. وہی لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کلوز تھے ان کے ساتھ غلط ہوا. صحافتی بددیانتی یہ ہے کہ اس کے بارے میں کہا جائے ٹھیک ہے, آج کے بارے میں کہا جائے غلط ہے, اور یا پھر یہ کہا جائے کہ آج جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے اور وہ ٹھیک تھا, یا وائس ورسا, واٹ ایور. یہ دونوں غلط, چاہے وہ عمران ریاض ہو یا رضی دادا ہو, چاہے وہ صابر شاکر ہو یا پھر اسد علی طور ہو, غلط ہے. ہاں اگر کوئی فیک نیوز دے رہا ہے, کوئی بہتان تراشی کر رہا ہے, کوئی غلط بات کر رہا ہے, قانونی طور پہ اس کو آپ کریں. یہاں پہ مجھے اسد علی طور کے بارے میں پتہ لگا جناب اس کے بینک اکاؤنٹس بند ہو گئے, اس نے پتہ نہیں کسی نے طوطا لیا تھا, اس کے بھی بیچارے کا بینک اکاؤنٹ بند ہو گیا. یار یہ کیا طریقہ کار ہے. اور آج بھی وہی ہو رہا ہے, اور کل بھی وہی ہو رہا تھا, اور پرسوں بھی وہی ہو رہا تھا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا. تو اب آپ مجھے بتائیے نا, وہ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا, جو ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں, اس کا مطلب تو پھر ٹرینڈ جو ہے وہ فی الحال تو اسی طرف جا رہا ہے. تو مطلب ہے کہ الحمدللہ نہیں, اللہ بہتر کرے انشاءاللہ. دعا تو کر سکتا ہے نا انسان, اور کچھ نہیں کر سکتا, دعا تو کر سکتا ہے, اس ملک کے لیے بہتر تو کر سکتا ہے. اب مثال کے طور پہ اس ساری سچویشن کے دوران, چلیں دوبارہ آج جہاں سے آپ نے پوڈ کاسٹ شروع کیا تھا, آ جائیں اب اسی جنگ کی طرف واپس آ جائیے. اس سارے اختلاف کے باوجود بھی, اس ساری چیز کے باوجود بھی, جب وہ جنگ ہوئی تو کم از کم میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس نظام سے 78 سال کے اس نظام سے مجھے گلے شکوے ہیں, لیکن جب میرا دشمن حملہ کرے گا میرے پہ تو میں 7 والوں کی فوج کے ساتھ ہو جاؤں گا. یہ نہیں ہو سکتا. نہیں, ناٹ ایٹ آل. یہ نہیں ہو سکتا نا. نہیں ہو سکتا. لیکن کیا گیا بھٹی صاحب اس وقت بھی, اور مجھے اس سے بہت اختلاف ہے. مجھے اس بات پہ بہت اختلاف ہے. بہت سے لوگوں کے چہروں کے اوپر سے نا وہ ماسک اتر گیا کہ بیسکلی تم لوگ پاکستان سے زیادہ اپنے لیڈر کے ساتھ ہو, کہ بس ٹھیک ہے. مطلب یہاں پہ آپ نے جنگ سے بھی انکار کر دیا, وہ انہوں نے حملے کر دیے, آپ نے مانا ہی نہیں. آپ نے یہاں پہ یہ تک کہہ دیا کہ جناب رل مل کے کھیل رہے ہیں, رل مل کے کھیل رہے ہیں. ہاں یہ تو میں نے بھٹی صاحب, میں نے اس تقریب کے اندر شہیدوں کی بیواؤں کو دیکھا ہے وہاں پہ, میں نے ان زخمی جوانوں کو دیکھا ہے جو آ کے وہاں پہ وہ میڈلز لے رہے تھے.
کوئی شرم و حیا ہوتی ہے کہ کم از کم ان کے سامنے جا کے ذرا جا کے ان زخمیوں کے سامنے جا کے کہو کہ یہ رل مل کے ہو رہا تھا سارا. یہ مودی نے جو ہے وہ مل کے کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہو کہ اس ملک کا پرائم منسٹر یا آرمی چیف جو ہے مودی کے ساتھ مل کے جنگ کر رہا تھا. سو یو نیڈ ٹو ڈیفائن یور پرائرٹیز کہ یار ایسے موقع کے اوپر نا آپ صرف پاکستانی ہیں, آپ پی ٹی آئی نہیں ہے, نون لیگ نہیں ہے, پیپلز پارٹی نہیں ہے, صرف پاکستان. ملک سب سے بڑا. اس پہ مجھے بہت افسوس ہوا. بہت سے لوگوں نے میرا اس وقت بہت دل دکھایا کہ اب میں نے یقین کریے نام کسی کا نہیں میں نے لیا, اس وقت بھی نام نہیں لیا, لیکن اس میں ہمارے سینئرز بھی تھے کئی, اس میں کچھ اور بھی ہمارے صافی بھائی تھے جنہوں نے بڑا برا کردار ادا کیا اس جنگ کے دوران. وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹویٹس کے ذریعے, ولاگس کے ذریعے شک کا اظہار کیا گیا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت زیادتی کی اس ملک کے ساتھ, میرا خیال میں بہت زیادتی کی. نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کی میری کئی باتوں پہ نظریاتی اختلاف ہوگا, وہ ہے نا, ہے, ڈزنٹ میٹر. آپ کی میری لیکن رسپیکٹ کا ریلیشن شپ نہیں ختم ہو سکتا, وہ برقرار رہے گا. ویسے اور آپ اور میں دونوں, ہمارے نظریاتی اختلافات اتنے بڑے ہونے ہی نہیں چاہیے, نہ ہو سکتے ہیں کہ ملک سفر کرے اس کی وجہ سے. میں یہاں پہ مجھے اعتراض یہ ہے کہ دشمنی کی حد تک بات چلی گئی ہوئی ہے, مطلب ایک دوسرے کو سننے کے روادار نہیں ہیں, برداشت کرنے کے روادار نہیں. آئی ایم سوری, لیکن میں جانتا ہوں کہ اس ملک میں نا جو ایک کنزرویٹو جرنلزم ہوتی تھی نا, جسے آپ کہتے تھے کہ یار ایک نیوٹرل پوائنٹ آف ویو ہے. بتائیے آج مجھے کتنے صحافی ہیں جو یہ بات مانتے ہیں کہ ہاں یار یہ فلاں لیڈر کے اندر یہ اچھائی اور یہ برائی ہے, اور یہ فلاں لیڈر کے اندر یہ اچھائی اور یہ برائی ہے. ہمارے یہاں ایک نئی سارٹ آف جرنلزم پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے جس میں یہ بہت اچھا ہے اور یہ بہت برا ہے. اس کے اندر تو اچھائی کوئی ہے نہیں, اور اس میں صرف اچھائی ہے, اس میں برائی کوئی نہیں. اور یار یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تم اور کچھ نہیں تو بیٹھ کے ایک دفعہ شیشے میں نا اپنی شکل ہی دیکھ کے بیٹھ کے دیکھ لو کہ بھائی جان یہ کیا تم اپنے بارے میں بھی یہ کہہ سکتے ہو کہ میں بھائی جان صرف اچھا ہی ہوں, میرے اندر برائی کوئی نہیں ہے. بڑی صاحب آپ کے اندر بھی ہوں گی, میرے اندر بھی ہوں گی. ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں, ہم ایک انسان ہیں. کوئی وہی نا, کوئی انسان نہیں, کوئی ابلیس نہیں. ایکچولی جرنلزم بھی جو ہے نا وہ اب اکنامکس کی بنیاد پہ چلنا شروع ہو چکی ہوئی ہے کہ اگر کسی کا یوٹیوب چینل ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میری آڈینس جو ہے نا وہ کہاں سے آ رہی ہے, میں نے اس کو خراب نہیں کرنا. لوگوں کے ذہنوں میں یہ فلسفی ہے, یہ اسی کی بنیاد کے اوپر جرنلزم کر رہے ہیں کہ نہیں یار اگر میں نے اس لیڈر کے بارے میں کچھ کہہ دیا. اچھا بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے, اور خاص طور پہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا تو بہت ایک بھاری بھرکم ایک پریزنس ہے نا وہاں پہ. نمبر 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ان کی مٹی پلیت کر کے رکھ دیں گے. علی امین گنڈا پور بھی خراب, بیرسٹر گور بھی خراب, شیخ وقاص اکرم بھی خراب, سلمان اکرم راجہ بھی پیڑا, عثمان بزدار بھی برا, سب کے بارے میں بولیں گے. جس نے لگایا ہے جو ٹاپ کے اوپر ہے خان صاحب کے بارے میں, ادھر جا کے منہ بند ہو جائے گا, ادھر کچھ نہیں بولیں گے. اور اس کی پلین ایک ریزن ہے کہ جی وہ ہماری جو آڈینس وہاں سے آ رہی ہے وہ ناراض نہ, انہوں کچھ نہ کہو. بابا ان سب کو لگانے والا کون تھا؟ عمران خان. ان کے بارے میں کچھ نہیں بولیں گے. اور یہ مجھے اس سے بہت بڑا اختلاف ہوتا ہے. بھائی آج اگر اس ملک کے اندر اگر پنجاب کے اندر کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ مریم نواز کو ڈائریکٹ بولیں نا کہ جی مریم نواز کی قصوروار. ملک میں اگر کوئی غلط ہوتا ہے کہیں مہنگائی ہے یا جو بھی اگر پرابلم پاکستان کے ساتھ آتی ہے, شہباز شریف از رسپانسبل یا نواز شریف از رسپانسبل. تو بھائی جب ادھر جاتے ہیں پی ٹی آئی والی سائڈ پہ, ادھر جا کے عمران خان کو کچھ نہیں کہیں گے. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تک گنتی چلے گی. اس پہ اختلاف ہے. آپ نے بہت انٹرویوز کیے جی, ریپڈ فائر کی طرف آ رہا ہوں, اور یہ میرے سوال نہیں بچوں کے سوال ہیں. کن کے بچوں کے؟ میرے بچوں کے, وہ والے بچے میں کہتا ہوں چھوٹے بچے ہیں, وہ والے بچے نہیں, اور وہ لیگل بچوں کے سوال ہیں. اچھا لیگل. اچھا تو سب سے مشکل انٹرویو کس کا لگا؟ مشکل کس کا یعنی ڈیفیکلٹ انٹرویو یا نو انٹرویو از ڈیفیکلٹ, کوئی نہیں. یو شوڈ بی ویل پریپیئرڈ. اینڈ کوئی ایسا پروگرام تھا کہ جس میں کرتے ہوئے سم ٹائم ہوتا ہے نا پروگرام کر لیا, گیسٹ ایسے آ گئے, پروگرام ایسا ہو گیا, تو ڈیفیکلٹ پروگرام 2-4 میں نے ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ کیے تھے, وہ مجھے بڑے عجیب لگے تھے. وہ تو اچھا کیے آپ نے, آگے چلیں. نہیں ویسے کیے ارشاد بھٹی صاحب؟ نہیں, میں ویسے ہی جواب میرے پروگرام میں ویسے آتے ہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں. اچھا مذاق کر رہا ہوں. آگے چلیں. تو کسی کی انٹرویو کی خواہش ہے ابھی کسی کا انٹرویو؟ بہت لوگ ہیں یار. کون؟ میں کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کا دوبارہ انٹرویو کرنا چاہوں گا. میں آرمی چیف کا انٹرویو کرنا چاہوں گا. نواز شریف صاحب کا میں نے انٹرویو نہیں کیا ہوا, میں وہ کرنا چاہوں گا. زرداری صاحب کا انٹرویو نہیں کیا ہوا, وہ کرنا چاہوں گا. بلاول بھٹو صاحب کی ٹیم نے مجھ سے آج سے 2 مہینے پہلے رابطہ کیا تھا. انہوں نے کہا جی آپ وہ انٹرویو کرنا چاہیں گے؟ میں کہا جی بالکل کرنا چاہیں گے. تو اچھا ہم آپ کو بتاتے ہیں. وہ آج تک دوبارہ کال نہیں آئی, تو انہوں نے نہیں دیا. آئی ہوپ میں ان کا کرنا چاہوں گا. نہیں, نواز شریف صاحب کے لیے آپ نے ریکویسٹ نہیں کی؟ وہ ملاقات نہیں ہو سکتی, آپ انٹرویو کی بات کر رہے ہیں. کیوں؟
میری نواز شریف صاحب سے آخری ملاقات ہوئی تھی جب وہ واپس آئے تھے لنڈن سے واپس آئے تھے, تو تب میرے خیال میں پہلے ہفتے میں یا 10 دن میں ایک ملاقات ہوئی تھی میری. اس کے بعد سے میاں صاحب سے ملاقات ہی کوئی نہیں ہوئی. کیوں؟ مجھے کیا پتہ, میں زبردستی بڑھ جاؤں گھر نہیں, کوئی کوشش نہیں کی کوئی ملنے کی؟ نہیں, وہ کہا ہے میں نے مریم اورنگزیب سے بھی 1-2 دفعہ بات کی, بلکہ مریم اورنگزیب میرے پاس یہاں پوڈ کاسٹ کے اوپر آئی تھی تو میں نے اس پہ کہا تھا, انہوں نے کہا ہاں میں کراتی ہوں. آج تک نہیں ہوئی ملاقات, نہیں ہوئی تھی نا سے. خیر. اور آصف علی زرداری صاحب سے تو ابھی یہ میڈل جب لیا تھا تب ہوئی تھی ملاقات. تو نہیں, ان انٹرویو کرنے کا ان تو میں اتنے کھڑے ہو کے میڈل بنا رہے ہیں, میں 5-10 منٹ انٹرویو دو گے پہلے مطلب پہلے نہیں ایسا نہیں, لیکن آئی ووڈ لائک ٹو انٹرویو ہم ڈیفینیٹلی. اور آپ کو لگتا ہے کہ جنرل باجوہ, ہاں جنرل باجوہ کا انٹرویو کرنا چاہوں گا. وہ تو ابھی 2 سال بھی ہو گئے. نہیں, وہ 5 سال ہو چکا ہے اب نا, تو وہ جو سوالات ہیں وہ یہ کر لیں گے فیس ان سوالوں کو کہ ہے؟ مجھے کیا پتا, فرینڈلی انٹرویوز. آپ نے میرے انٹرویوز دیکھے ہوئے؟ نہیں, یہ ان کے بارے میں نے سنا, آپ کے تو دیکھوں, لیکن ان کے بارے میں سنا ہے کہ یہ فرینڈلی انٹرویوز نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, بلاول بھٹو صاحب اور کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ ایڈٹ کروا دیا گیا یا بائیکاٹ کر دیا گیا, ایک سوال پوچھا اور بائیکاٹ ہو گیا. کون سا؟ بلاول بھٹو کا یا آصف علی زرداری صاحب کا. پیپلز پارٹی کس کا کر دیا. اس اینکر کا؟ ہاں اس اینکر. تو وہ میں نہیں کروں گا, اگر ایسی کوئی شرائط ہوں گی تو نہیں کریں گے. شرائط دیکھیں, میں اگر بیٹھوں گا انٹرویو کرنے کے حوالے سے تو ظاہری بات ہے یہ چیزیں نہیں ہو سکتی کہ آپ یہ کٹوا دیں یا وہ کر دیں, وہ تو پھر انٹرویو تو ہوگا. پھر نہ ہی سمجھو, نہیں ہے تو دیکھو نا, بیٹھے ہیں اسی. آصف علی زرداری صاحب کتنے لوگوں کو انٹرویو دیتے ہیں, آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, تو نہیں آتے, اس فریم سے باہر نہیں آتے, نہ آئیں, ان کی مرضی. اچھا, کبھی کسی سیاستدان نے کبھی ایسا ہوا ہے کہ بعد میں بڑا ان ہو گیا, پہلے کبھی کسی نے کوئی سفارش کروائی ہو کہ میں ہٹ ہو گیا, اچھا تو شروع میں کبھی کروائی کہ میں آپ کے پروگرام میں آنا چاہتا ہوں؟ ہاں کروائیں. کس مطلب کہ آپ مجھے شو میں لے لیں تو لیے, ان کو لیا, ان کو پارٹی کی ریپرزنٹیشن کرنے کے لیے ان کو لیا. اس وقت وہ کچھ نہیں تھے, پھر بعد میں بہت بڑے بڑے نام ہو گئے. یہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہوا, یہ نون لیگ کے دور میں بھی ہوا, اٹ ڈزنٹ میٹر. ان میں سے کئی ایسے بھی تھے جو جب گمنام تھے تب لیا, پھر ہٹ ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ نخرے دکھانا شروع کر دیے. اچھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا جی سیدھا آنا ہی نہیں شو ہوتے. یاد کروایا نہیں کہ بھائی جان میں وہی منصور. اور نہیں, ڈزنٹ میٹر. یہ دیکھیں نا بات, میں جب تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا ہوں نا, آپ اور میں میرے خیال میں کافی حد تک ایک ریئلسٹک ہارڈ کور پولیٹکس کو سمجھنے والے لوگ ہیں. جب آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ لو جی یہ 2-3 سال کی گل ہے, جیسے ہی یہ کرسی کے اوپر پہنچا نا تو اس کا حالات, جذبات, خیالات سب بدل جانے ہیں. تو ون شوڈ ایکسپیکٹ دیٹ. تو اس پہ شوق میں جانے والی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ ہونا ہے. تو میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں کہ ایک خاتون سیاستدان ہے, ناٹ مریم نواز یا مریم اورنگزیب, نہ پی ٹی آئی سے ان کا بھی تعلق نہیں ہے. وہ میں اکثر ان کو شو میں لیتا تھا, تو اور وہ مطلب مجھے کہتی تھی کہ جی آپ مجھے پلیز دیا کریں. یہ ایک نارمل ریکویسٹ ہے, بہت سے پولیٹیشینس یہ کرتے ہیں, یہ کہ عام سے اور ساری سیاسی جماعتوں میں کرتے ہیں. کسی ایک شو کے اندر نا وہ میں نے بڑے کوئی ہارڈ کور کویشچن مجھ سے کیے, تو جب شو ختم ہوا, شو کے ختم ہونے کے گھنٹے کے بعد نا مجھے میرے چینل کے اونر کی کال آئی. انہوں نے کہا یار وہ جو خاتون تھی نا انہوں نے مجھے فون کر کے آپ کی کمپلین کی ہے. میں کہا کس نے کی ہے؟ انہوں نے کہا وہ اس خاتون نے کی ہے. اور میں نے کہا یہ وہی خاتون جو ترلے منتے کر کے میرے شو پہ آتی رہی ہے, وہ ایک پروگرام کی بنیاد کے اوپر بیٹھ کے اس نے چینل کے اونر کو فون کر دیا کہ جی آج منصور نے جو ہے دیکھیں میرے ساتھ یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, اتنے ہارڈ کور کویشچن مجھ سے کیے. تو میں نے کہا آپ نے مجھے اب کس لیے کال کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں آپ کو کچھ کہہ نہیں رہا, میں تو صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی مجھے کال آئی تھی. تو یہ تو دوغلا پن ہے, یہ اتنی سی بات ہے. اسی طرح ایک اور ہماری, وہ تو آج کل ایک بڑی امپورٹنٹ پوزیشن پہ ہیں اسی سیٹ اپ کے اندر, ہر ہفتے آتی تھی پروگرام میں, ہر ہفتے, میرا بلا ناغا. اب حالات بدل گئے ہیں, جذبات بدل گئے ہیں, انہوں نے شو میں آنا ہی چھوڑ دیا. حالات بدل گئے, جذبات بدل گئے. آج اب انہوں نے شو میں آنا چھوڑ دیا اور ناراض ہیں موجودہ حکومت سے, مطلب نون لیگ کی حکومت. تو ہیں میں کی کراؤں, میں کیا کروں؟ منصور علی خان اپنی صحافت بدل دے, وہ آپ سے ہارڈ کور کویشچن تو کرے گا وین یو سٹنگ اوور دیئر, اور خاص طور پہ ذمہ داری تو آپ کے اوپر ہے جو حکومت میں, سب سے زیادہ ذمہ داری تو آپ کے اوپر ہے. تو میں کیوں نہ کروں کویشچن, یہ تو کروں گا. اچھا جی, یہ کچھ بچوں نے, وہ جو لیگل بچے ہیں, انہوں نے ایک سروے کروایا ہے اور اس میں سے انہوں نے کہا منصور علی خان سے کیا پوچھیں. تو ہمارا انٹلیکٹ لیول تو کمال ہوتا ہے نا, تو وہ کمال. تو انہوں نے کہا کہ جی کچھ سوال ہیں. اچھا, آپ گاڑی میں جا رہے ہیں سر, اچھا جی,
ایک بندے کی جگہ ہے گاڑی میں, ٹھیک ہے, اور اچانک آپ نے دیکھا ہے کہ حامد میر صاحب, کاشف عباسی صاحب, وسیم بدامی صاحب کھڑے ہیں, ایک بندے کو آپ نے لفٹ دینی ہے, کس کو دیں گے؟ کاشف عباسی صاحب, وسیم بدامی صاحب اور حامد میر صاحب. میں تو کاشف بھائی میرے دوست ہیں, میرے بڑے بھائیوں کی طرح, وہ میں ان کو بہت اعلیٰ مقام دیتا ہوں. ہاں, اس وجہ سے. اور اگر آپ نے ڈنر پلس فلم کا پروگرام بن گیا ہے اور آپ چوائس نہیں ہے آپ کے پاس اب, تو ان تینوں میں سے کسی ایک کو لے کر جانا ہو تو کس کو ساتھ لے جائیں گے؟ غریدہ فاروقی, انیکا نثار, کرن ناز. میں تینوں کے ساتھ نہیں جانا چاہوں گا, تینوں بہنوں کی طرح ہیں میری. اور میں کوئی ایسا نہیں کہہ رہا, نہیں, وہ میرے تینوں کے ساتھ کوئی پرسنل ریلیشن نہیں ہے نا, ایک پروفیشنل ریلیشن ہے. میں کسی پروفیشنل ریلیشن کے شخص کے ساتھ میں فلم دیکھنے کیوں جاؤں گا یا کھانے پہ کیوں جاؤں گا؟ میں نہیں جاؤں گا. کھانا نہیں کھائیں میں ارشاد بٹی کے ساتھ جانا پسند کروں گا, کیونکہ مجھے پتہ ہے فلم کے چلنے کے دوران آپ جس قسم کے کامنٹ کریں گے نا, تو فلم اگر بورنگ بھی ہوگی تو ایکسائٹنگ ہو جائے گی. اگر یہ صحافی نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ شاہ زیب خانزادہ. شاہ زیب خانزادہ کیا ہوتے؟ شاہ زیب خانزادہ میرے خیال میں ایک بڑے زبردست پروفیسر ہوتے ہیں, ایک بڑے اچھے ٹیچر مجھے وہ لگتے ہیں. آئی مین یو گاٹ اے بیوٹیفل پرسنالٹی, بڑا اعلیٰ بندہ. ہاں, اور کیا پیارا ہیومن بینگ. سلیم صافی. صافی بھائی, سلیم صافی صاحب نا, وہ واقعی کسی جرگے کے ہیڈ ہوتے ہیں, اور وہ نا لوگوں کی صلح صفائی کرا رہے ہوتے ہیں, مطلب ایک اعلیٰ مقام, جو جرگہ ہی ان کا پروگرام ہے اور جرگے کے ہی وہ ہیڈ ہوتے ہیں. اور سلیم صافی صاحب کی ایک بات مجھے تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ میں بڑا پچھتا رہا ہوں لا کے, تو وہ جب آپ خوش ہوں نا اور بہت سیٹسفائیڈ ہوں اور بڑے سکھی ہوں تو کوئی لفٹ نہیں, پتہ چل جائے کہ دکھی ہے یا کوئی پریشانی میں ہے تو فوراً پہنچ جاتا ہے. محمد مالک صافی صاحب جو ہے نا, اللہ انہیں صحت عطا کرے. مجھے ان کی صحت کے حوالے سے نا میں بڑا کنسرن رہتا ہوں, اللہ کرے آمین. بہتر ہے. نہیں, آپ بہت بہتر ہیں, پہلے سے بہتر ہیں. مجھے ملے تھے ابھی, وہ سرمنی پہ بھی آئے ہوئے تھے, میری ہوئی تھی ان سے وہاں پہ ملاقات. محمد مالک. مالک صاحب کیا ہوتے ہیں؟ ہاں, مالک صاحب جو ہے نا وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے مطلب ٹاپ مینیجر ہوتے ہیں میرے خیال میں. ان کی بڑی ڈیشنگ قسم کی پرسنالٹی ہے. ان کا خیال آتے ہی یا انہیں دیکھ کر پہلا خیال کیا آتا ہے, یعنی ان کو دیکھتے ہی سوچ آتے ہی یا دیکھتے ہی؟ کامران خان. میں بڑا ہو کے کامران خان بنوں گا. میں یہ کہتا بھی رہا ہوں اپنے ویلاگ سے, اچھا, کہ میں بڑا ہو کے نا کامران خان بنوں گا. کمال جرنلزم ہے ان کی وجہ سے, کمال جرنلزم, سیریسلی. کیسے؟ بس مطلب وہ ان کو نا حالات کے مطابق نا اپنے آپ کو مولڈ کرنا ہوتا ہے. مطلب وہ ہوا کی سمت کے اگینسٹ جو ہے نا, انہوں نے کم ہی فلائی کیا ہے مجھے لگتا ہے. تو میں تنزن یہ بات کہتا ہوں کہ بڑا ہو کے کامران. ندیم ملک. ویری سافٹ اسپوکن آدمی. مطلب میں نے سب سے میرے خیال میں پاکستانی میڈیا میں اگر کسی کی سب سے دھیمی اور جنٹل آواز ہے نا, وہ آپ کی میری طرح کی نہیں ان کی آواز, بڑی جنٹل ان کی آواز ہے, بڑے ڈیسنٹ وہ ایک وہ دیتے ہیں, اپنا وائب دیتے ہیں. منیب فاروق. ہاں, منیب بھائی کو نا مجھے لگتا ہے لوگ سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں. یعنی کیا؟ بس جو بھی ان کے بارے میں سمجھ رہے ہیں, وہ بڑا مزے کا بندہ ہے وہ. ہاں, کیونکہ میرے ساتھ تو بہت دوستی ہوں, کہ آپ کے ساتھ بھی جس طرح دوستی ہے. اور آپ کو پتا ہے اکثر اوقات جب آپ اور وہ دونوں ہمارے ساتھ شو میں ہوتے ہیں تو ایک عجیب سے ایک مطلب وہ ہنسی مذاق چل رہا ہوتا ہے. تو وہ بڑا جولی قسم کا آدمی ہے, لیکن بہت کم لوگ میرے خیال میں انہیں سمجھتے, بیکاز وہ اتنا سوشل نہیں ہے. منیب اتنا سوشل نہیں ہے. اچھا, میں نام لے رہا ہوں, آپ کے خیال میں ان کی نمایاں خوبی اور جیسے ابھی کہا کہ کوئی فرشتہ نہیں ہے, کوئی شیطان نہیں ہے, تو آپ کو اس میں نمایاں خامی کیا لگتی ہے؟ خوبی پہلے بتاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب. ان کی کیا چیز نمایاں پہلے کیا بتاؤ؟ خوبی ڈیل میکر. خامی پروگریسو نہیں ہے. ان کی جماعت جو ہے اس نے اپنے آپ کو ایک ٹپکل کراؤڈ کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ اٹیچ کیا ہوا ہے. مین اسٹریم پالیٹکس سے ابھی بھی وہ میری نظر میں بہت دور ہے. شہباز شریف صاحب. خوبیوں کی ڈیڈیکیشن ٹو ورک. خامی ویری بورنگ اوریٹر اینڈ اسپیچ میکر. میں نے شہباز شریف صاحب کی ایک ایسی پریس کانفرنس تھی, میں بیچ میں سو گیا تھا. یہ ہوا تھا, میں سو گیا تھا. کہاں؟ لاہور میں. ادھر 180H میں ہی ہو رہی تھی وہ. میں ساتھ والے بندے کو میں نے شوگر ہے سونے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ جب میں سویا تو میں نے اٹھا دی, تو پھر اس نے اٹھا دیا تھا کہ میں سو گیا کہ مک گئی جی.
ہوا تھا. ان کی نظر نہیں پڑی آپ پہ؟ نہیں وہ میں بالکل کارنر پہ آخر کارنر کے اندر بیٹھا ہوا تھا, لیٹ آیا تھا تو میں, لیکن وہ اتنی لمبی پریس کانفرنس تھی کہ میں سو گیا تھا. آصف علی زرداری وہ ان کی بھی نیگوسیشن سکلز جو ہیں, چیزوں کو کروا لینا, یہ میرے خیال میں ان کی سب سے بڑی خوبی ہے. اور خامی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو ایک پروگریسو چہرہ تھا نا, وہ کافی حد تک انہوں نے تبدیل کر دیا. وہ جو محترمہ بینظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی تھی اور ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی تھی, اس کا چہرہ جو ہے وہ بہت تبدیل کر دیا آصف علی زرداری سے. یہ ان کی میرے خیال میں خامی ہے. اچھا 2 نام لیتا ہوں, چوائس نہیں ہے آپ کے پاس, جواب دینا بڑا ضروری ہے کہ ان میں سے ایک کو آپ نے چننا ہے. کس لیے؟ 2 گھنٹے گپ شپ کے لیے. گپ شپ کے لیے کیوں آپ اتنے وائلڈ نہیں پائے؟ مطلب میں نے بھی پتا تو قاتل ہی چننا ہے, مطلب وہ آپ نے ایز اے وزیر اعظم چننا ہے, آپ نے ایز اے دوست چننا ہے, مجھے کیا پتا کس لیے کسی اور آپ کے ذہن گندا ہے. تھینک یو ویری مچ. اچھا ویسے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ایویں تو نہیں میں کہتا نام فلم میں کھڑی ہے. اچھا 2 میں سے ایک کو چننا ہے جس کے ساتھ آپ 2 گھنٹے گزارنا چاہیں گے. عمران خان یا نواز شریف, ان دونوں میں سے ایک. خان صاحب کا نا میں نے انٹرویو کیا ہوا ہے تو 2 گھنٹے میں نواز شریف کا انٹرویو کر لوں گا. عمران خان کو نہیں؟ عمران خان نے کیا ہوا ہے نا, عمران خان کا انٹرویو کر چکا, نواز شریف کا کیا نہیں ہوا. 2 گھنٹے میں انٹرویو کر لوں گا. یعنی عمران خان اور نواز شریف ہو تو نواز شریف کو چنیں انٹرویو کرنے. ہاں انجینئر محمد علی مرزا صاحب یا مولانا طارق جمیل صاحب؟ مولانا طارق جمیل صاحب سے میں ملا نہیں ہوا تو میں ان سے بھی مل کے جو ہے ان کا انٹرویو کر لوں گا. میں نے انجینئر علی مرزا کا کیا ہوا انٹرویو. مہوش اشیات یا مائرہ خان؟ میں دونوں سے آج تک نہیں ملا اور نہ ملنے کا شوق ہے. کسی کا انٹرویو نہیں مجھے نہیں, وہ ان کا میں انٹرٹینمنٹ میرا شعبہ ہی نہیں ہے. شعبہ ہی نہیں میرا انٹرٹینمنٹ. مجھے پتہ ہی مجھے یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ دوسرا سوال کیا کرنا ہے. اور کورے ہیں اس بارے میں؟ بالکل کور. کوئی ڈرامہ فلم نہیں دیکھتے؟ نہیں میں ڈرامے دیکھتا ہوں میں, لیکن ماہرہ خان کی میں نے صرف مولا جٹ دیکھی ہے, اور مہوش حیات کا میں نے کوئی ایک اب تک آرٹ ورک جو ہے میں نے. اچھا جو مائرہ خان کا آپ نے دیکھا ہے نا, وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ شہباز شریف صاحب کی PD-M1 پنجابی عورت بنی ہوئی ہے اور اتنی لکھنوی انداز میں پنجابی بولی. اب آپ اندازہ کریں نا کہ جو پنجابی ہو وہ اس کو کتنا کوئی اعتراض ہوگا, لیکن اس کے باوجود میں نے آپ کو جواب دیا کہ نو کامنٹ, جبکہ مجھے اس پہ اعتراض ہے کیونکہ اس کے اندر وہ پنجابی ٹچ واقعی نہیں نظر آتا. مولیا تینوں اچھی مجھے لگ رہا ہے منہ پان کھا کے پنجابی بول دی. یعنی انور مقصود صاحب نے بھی لا کر کہہ دیا کہ اللہ کی بندی کوئی وہ کام کر جو تیری مہربانی. اچھا ان کی کیا بات آپ کو پسند ہے؟ ہاں عمران خان صاحب کی کیا بات پسند ہے؟ خان صاحب نے جس طرح اپنے آپ کو یوتھ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے نا, میرے خیال میں ایسا کنیکشن کسی اور پولیٹیکل لیڈر کا پاکستان میں نہیں ہے. نواز شریف صاحب کے اندر جو ہے نا وہ صبر اور تحمل. شہباز شریف صاحب ڈیڈیکیشن ٹو ورک. وہی آصف علی زرداری صاحب ڈیل میکر. اچھا آپ جہاں ہیں آج اور جتنا سفر کیا, سیٹسفائیڈ؟ یس, ویری سیٹسفائیڈ. عزت اللہ نے دی, جہاں سے آغاز کیا 19 سال پہلے, وہاں سے لے کر آج تک بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے 19 سال کے اندر ایسا سفر کیا ہو, اور بہت کم اینکرز ہیں پاکستان کے اندر جنہوں نے ایک رپورٹر کے طور پہ کام شروع کیا, جنہوں نے کیمرہ ورک بھی کیا. میں نے کیمرہ اٹھا کے جو ہے میں نے خود بھی ویڈیوز شوٹ کی ہوئی ہیں, اور میں رپورٹر بھی رہا, میں پروڈیوسر بھی رہا. میرا ایک دفعہ نوکری میرے پاس پروڈیوسر کی تھی. میں سپورٹس پروگرام بھی کرتا رہا, نیوز اینکرنگ بھی کی, اور پھر پروگرام اینکرنگ بھی کی. یہ سارے شعبے میں نے پریکٹس کیے ہیں, اس کے بعد میں یہاں تک پہنچا. تو اچھے بیٹے ہیں, زیادہ اچھے بیٹے ہیں, زیادہ اچھے باپ ہیں, یا زیادہ اچھے خامند ہیں؟ گھر والوں کا کیا تاثر ہے؟ میرا خیال میں جو میں ضروری ہے وہ ایک اچھا انسان بننا ہے. آپ اچھے انسان بنیں, یہ سارے شعبے آپ کے ٹھیک ہو جائیں. یار بھائی خدا کا اینکر دے نال بیٹھے ہو بڑی صاحب, ذہنی رکھو. انجینئر علی مرزا دے نال بھی بیٹھے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب دیکھ لیں. ہاں دیکھ لیں. یہ ہے وہ منصور علی خان جس کی آپ میرے سامنے تعریفیں کیا کرتے تھے, میں آپ کو کہتا تھا. اچھا نہیں, ویسے گھر والوں کا کیا تاثر ہے؟ گھر والے ظاہری بات ہے, میں ہوتا ہے جیسے وہ رائے دے سکتے ہیں میرے خیال میں. ہاں البتہ ایک ڈفرینس ہے کہ ماں باپ جو ہیں ظاہری بات ہے وہ لگتا تو یہ وہ کافی سیٹسفائیڈ ہے مجھ سے, کیونکہ میں نے اپنا بچپن بھی جو ہے وہ بڑی مطلب اچیومنٹس کے ساتھ گزارا. میں نے جس طرح سوئمنگ کا میرا ایک پورا بیک گراؤنڈ تھا, گورنمنٹ کالج میں رول آف آنر ملا, اس کے بعد فادر کا بزنس بھی سنبھالا, اس کے بعد اس فیلڈ میں آیا, اور کرتے کرتے آج سفر جو ہے وہ یہاں تک پہنچا. آج
لوگ والد صاحب سے جب ملتے ہیں تو جا کے کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو، وہ آگے جا کے کہتے ہیں کہ منصور علی خان کے فادر سے مل کے آئے، تو ان کا وہ کافی پراؤڈ فیل کرتے ہیں. لیکن میرا اپنی وائف کے ساتھ جو ایک ریلیشن شپ ہے نا، وہ بڑا ایک ایکسٹراڈنری ریلیشن شپ ہے. آپ ابھی میرے گھر میں تشریف رکھتے ہیں، آپ نے شاید گھر کی انٹرنس پہ دیکھا نہیں کہ میرے گھر کی انٹرنس پہ گیٹ پہ نام دونوں وائف کا نام لکھا ہے، میں نے دیکھا. اور اچھا میں اس دن رات کو آیا تھا، دوسری مرتبہ آیا ہوں آپ کے گھر، تو میں نے تو دیکھ نہیں سکا، تو آج میں نے نا غور سے دیکھا. ہاں، تو وہ میں اپنی وائف کو ایک بڑا اعلیٰ مقام دیتا ہوں اپنی زندگی میں، اور اسی لیے گیٹ کے اوپر میں ایکچولی نام ان کا لکھوانا چاہ رہا تھا، اپنا بھی نہیں لکھوانا چاہ رہا تھا. تو کیونکہ آپ یعنی زوجہ ماجدہ سمجھتے ہیں. تو نہیں، اس نے میرا بڑا مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے. ایک بزنس مین فیملی کا لڑکا جو ایک دم کہے گا جی میں نے کریئر سوئچ کرنا ہے، اور پہلی سیلری ہو 33,700 روپے ہے، اور آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے 2 بچے بھی ہیں. اتنے مشکل وقت میں میرے پاس اس وقت جو میرے پاس اسٹاف کام کرتا تھا اس کی سیلریز 50,000 تھیں، جن کو میں 50,000 دیتا تھا، اور میں کام شروع کر رہا ہوں 33,000 سے. تو آپ سوچیں نا کہ اس وقت آپ کی بیوی اگر آپ کا ساتھ نہ دے، وہ کہ اس کے پاگل ہو گیا یہ کیا کام اس نے شروع کر دیا. وہاں سے لے کے یہاں تک کا سفر اس نے میرے ساتھ کیا ہو. تو بیچ میں بڑے کڑے وقت بھی آئے، مشکل حالات بھی آئے، لیکن وہ میرے ساتھ کھڑی رہی. سو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی زندگی کے اندر کون سا ایسا مشکل وقت آیا کہ جب آپ کو آج بھی یاد کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ بیگم ساتھ؟ بھٹی صاحب میں نا جیو کے بعد میں بول گیا تھا. بول آپ نے سنایا تھا کہ بول بڑے ہمارے دوست کا ذکر کیا کہ ان کی وجہ سے گئے. جو ادھر بھی کامران خان صاحب گئے تھے، کامران خان صاحب بھی ادھر گئے تھے. اب ہم تو اس وقت بہت جونیئر تھے، ہمیں کیا پتا تھا اس ساری چیزوں کا. ہم نے کہا یار اتنے بڑے بڑے نام جا رہے ہیں تو کچھ دیکھ بھال کے جا رہے ہوں گے. تو جیو کے میل اینکرز میں سے، نیوز اینکرز میں سے میں واحد آدمی تھا جس نے اظہر عباس صاحب کی وجہ سے جیو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اظہر عباس چلے گئے تھے. اظہر عباس صاحب وہ شخصیت تھے جو مجھے جیو میں لے کر آئے تھے. اظہر عباس صاحب جیو چھوڑ کے گئے. اظہر عباس صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا میں تمہیں چاہتا ہوں کہ تم بول میں آؤ. میں نے کہا جی مجھے بنانے والے آپ، مجھے لانے والے آپ، تو آپ جو کہیں میں اسی وقت شفٹ کر دوں، اور میں نے کر دیا. باقی کوئی میل اینکر چھوڑ کے نہیں گیا، میں واحد تھا. اور چلے گئے. اس کے بعد بول کا جو بھی ایپیسوڈ ہو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہوگا. وہ ہو گیا، سیلریز آنا بند ہو گئی. تقریباً کوئی 5 سے 6 مہینے بغیر سیلری کے میں کراچی میرا شہر نہیں ہے، میں لاہور سے تعلق رکھتا ہوں. کراچی سے شہر میں کرتے کرتے میں سروائیو کر رہا تھا. اور اگلی نوکری ملی ایئر وائی میں. جب ایئر وائی میں نوکری ملی نا، میں رینٹ کے گھر میں رہتا تھا، بچے پڑھ رہے تھے، اکاؤنٹ میں 72,000 روپے رہ گئے تھے صرف. تو میں نے بیگم کو تھریش ہولڈ دیا ہوا تھا کہ اگر 50,000 ہم نے ڈراپ کیا نا، 50,000 سے نیچے آ گئے تو سامان بنو تو واپس لاہور چلی گئے، کیونکہ اب اور کچھ ہو نہیں سکتا. تو 72,000 رہ گئے تھے تو جب نوکری ملی تھی تو اس وقت ایئر وائی میں، تو اس وقت دونوں کو نہیں پتا تھا کہ اب آگے کیا ہونا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ میں اگر وہ اس وقت سامان باندھ کے لاہور آ جاتا تو پتہ نہیں، ہو سکتا ہے شاید بزنس میں واپس جا چکا ہوتا، ہو سکتا ہے میڈیا ہی چھوڑ دیتا، مجھے نہیں پتا کیا ہوتا. لیکن وہ ایک بڑا مشکل وقت تھا کہ وہ سارا کو. اور مجھے اس وقت کراچی میں رہے ہوئے کوئی 6.5 سال ہو چکے ہوئے تھے. بڑا ٹائم میں نے اسپینڈ کیا تھا وہاں پہ، اور مجھے افسوس بھی تھا، غصہ بھی تھا کہ یار بڑوں کو دیکھتے دیکھتے ہم کدھر چلے گئے. تب اس نے لائف نے ایک لیسن سکھایا کہ یار ہر بات کے اوپر جو ہے نا آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کر لینا چاہیے. کہ اگر آپ کو کسی نے کہا ہے تو آپ چپ کر کے بس آپ نے خود بیٹھ کے سوچیں سمجھیں کہ آپ کو سوئچ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. پھر وہاں سے ایئر وائی کے بعد میں ایکسپریس کیا، ایکسپریس میں 6 سال گزارے. تو یہ جو ہے نا اس نے لائف نے ایک لیسن دیا ہے اس چیز نے، اور اس میں بیگم نے بڑا ساتھ دیا اس وقت. اچھا آپ نے نیوز وہ تھے نیوز پڑھی بھی، نیوز اینکرنگ ہاں کی بھی. کبھی ایسا ہوا کہ بلنڈر مارا؟ بڑے بلنڈر مارے. کیا مثلا؟ میں پاگل ہوں دسا نا. نہیں پھر نہیں ایک ادھا نہیں. وہ ایک دفعہ نا ہمارے ساتھ ایک خاتون اینکر بیٹھی ہوئی تھی. تو کرکٹ کا ہم لوگ جو ہے وہ کرکٹ کا میچ شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ تجزیہ لیتے تھے. میرے خیال میں شاید رمیز راجہ تھے بیپر کے اوپر، فون کے اوپر. تو ٹاس ہونے والا تھا. تو وہ جو خاتون اینکر تھی اس نے کہا جی میں نے سوال کرنا رمیز راجہ سے. میں نے اچھا میرا اسپورٹس کا بیک گراؤنڈ، اسپورٹس رپورٹنگ کی ہوئی، اسپورٹس اینکرنگ کی ہوئی، سارا کچھ کیا ہوا. اور پورے جب آپ کا ایک اسپیشلائز فیلڈ آتی ہے نا تو پھر آپ کو خود پی سی آر بھی یہی کہتا ہے کہ یار آپ سنبھالیں، یہ آپ کا ٹاپک ہے. انہوں نے ضد کی تھی، انہوں نے کہا جی میں کرنا. میں جی کر لو، میں بحث سے کرنی نہیں، میں کہ جی کر لو. اس نے رمیز راجہ سے سوال کیا
کہ یہ بتائیے پاکستان اور شاید ساؤتھ افریقہ کا میچ تھا, مجھے اب یاد نہیں, لیکن پاکستان کا تھا. انہوں نے کہا رمیز راجہ صاحب یہ بتائیے کہ اور یہ جا رہا ہے لائیو, یہ لائیو جا رہا ہے. اچھا. انہوں نے کہا یہ بتائیے کہ اس وقت جو ہے وہ پچ کے حوالے سے بھی ابھی تھوڑی پہلے ہمیں یہ رپورٹ ملی ہے, موسم بتایا جا رہا ہے کہ کافی ابر آلود ہے, ٹاس ہونے والا ہے, آپ کے خیال میں ٹاس کون جیتے گا؟ اب میں تو میں منہ دے ہاتھ رکھ کر میں دوسری طرف ہو گیا, تو مجھے نا پیچھے روکا, ہنستے نا یار, میں کہا سوال تو دیکھو یارو کی سوال کر دی بھیا کہ مطلب موسم ابر آلود ہے, پچ کے اوپر گھاس نظر آ رہی ہے, ٹاس کون جیتے گا؟ تو رمیز راجہ نے کیا جواب دیا؟ رمیز راجہ نے خیر اس کو کور کر لیا تھا, مطلب آئی ووڈ گیو ہم کریڈٹ فار دس کہ انہوں نے کور کر لیا تھا انہوں نے, لیکن سوال کچھ اس طرح کا سوال تھا. تو ہوتا ہے اس طرح, یہ میں اپنی ہنسی نہیں کنٹرول کر سکا تھا اس وقت, جبکہ کرنی چاہیے تھی مجھے, ایون اگر سوال غلط بھی تھا مجھے کرنی چاہیے تھی اپنی ہنسی کنٹرول. موسم ابر آلود ہے, پچ پہ گھاس بھی ہے, باؤنس بھی پڑ رہے ہیں, عمران خان کب تک باہر آ جائے؟ عمران خان صاحب جو ہے دوبارہ پروڈکشن والا سوال کر رہے ہیں, لیکن میرا خیال میں اگلے الیکشن سے پہلے باہر آ جائیں گے. مجھے آپ سے مل کر بڑی خوشی یہ آپ کو خوشی میرے سوال جواب پہ ہوئی ہے؟ نہیں, ملنے مکمل کرنے میں میں اب آپ کو کیا بتا سکتا ہوں بڑی صاحب, یہ ہو سکتا ہے, دیکھیں یہ ملک ایسا ہے کہ اگلے ایک ہفتے کے اندر بھی ہو سکتا ہے خان صاحب باہر ہوں, اور یہ ملک ایسا ہے کہ جس طرح میں نے اگلے الیکشن کا, مجھے لگ رہا ہے کہ کم از کم اس سے پہلے تو ہو ہی جائیں گے. یہ تھے منصور علی خان, اور آج آپ کو پتہ ہے کہ آج میرے بچوں نے مجھے کہا تھا کہ بھائی آپ کیا ہر وقت پڑے ہوتے ہیں کہ وہ غلط کیا وہ صحیح کیا. میں نے کہا منصور علی خان کے سامنے بیٹھوں گا, اور آج میں نے بالکل بلیو می, سچے دل سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ بات چیت کرنے آیا تھا, گپ شپ مارنے آیا تھا, کوئی وہ والا نہیں کہ ان کے ویوز لینے آیا تھا, ان سے جو سوال تھے وہ کرنے آیا تھا. تو مجھے بڑا مزہ آیا, اور ہمیشہ آتا ہے. اور آج وہ جگتے نہیں ماری جو ہم پروگرام ان کے شروع ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو مارتے ہیں, کیونکہ ان میں اس میں کافی قابل اعتراض ہوتی ہیں. تو بہت خوشی ہے مجھے آپ سے مل کر, اور جو نیکسٹ میں نے آپ کا پوڈ کاسٹ کرنا ہے وہ میں نے وہ کرنا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ ریپڈ فائر کرنا ہے, جس کی میں نے تیاری کی ہوئی ہے. ایسے تیاری کی ہے کہ بغیر آپ نہیں فضول, میرا دل کر رہا تھا. بہت خوشی ہوئی آپ سے. تھینک یو سر.